بڑے سخت ہیں. یہ ایسے سوالات ہیں کہ میرے سوالوں کا جواب ان علماء کے پاس نہیں ہے. محض اس بات سے بتا رہے ہیں, صرف اس بات سے کرا رہے ہیں. جی اگر جواب ان کے پاس ہوگا تو وہ آئیں گے نا. اچھا جی پاس جواب ہی نہیں ہے تو بس میں ہی تو دنیا دیکھ رہی ہے نا, کیونکہ ان کا نہ آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جواب ہے. جواب تھا تو یقیناً ہے یہاں آتے اور منہ کرتے, ورنہ میرا چلتا رہے گا, میں بولتا رہوں گا, میں سوالات اٹھاتا ہوں گا. یہ سلسلہ بھی رکنے والا نہیں ہے. اگر میں دنیا میں نہیں رہوں تو یہ طرح اور یہ ہے, یہ شمع جل کی ہے. 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 100, 1000, 10,000, 20,000 جو ہے یہ ایس مسلم دنیا میں ہر روز ہے, مطلب جو سامنے آ رہے ہیں. اور ہر ایک مسلم کے پاس ایک نہیں ہزاروں سوالات ہیں, انتہائی چکے ہوئے سوالات ہیں. وہ سوالات ہیں ان کے سامنے ایسے مفتیوں کی, ایسے علماء کی کوئی مجال نہیں ہے کہ ان کا سامنا کر کے, کوئی مجال نہیں ہے. جی 100% ٹھیک فرماتے ہیں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں بھی پتہ نہیں اور ایسی تو بات نہیں ہے. پھر یہ بھائی سوال سے پہلے میں شرح پہ بات کرنی ہے. مورالٹی دیکھیں کنٹری بھی کنٹری جو ہے اس میں سب سے زیادہ ایتھیسٹ لوگ ہیں. تو وہاں 40 سال 20 سال کچھ ختم نہیں ہوا تو ریلی تو پھر دیتا ہوگی. اگر اس سال سے جانا ہے اور شراب کا مسلم لوگ ہی پیتے اور ان کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا بھی نہیں تھا جس سے صاحب کہہ سکیں کہ شراب کی وجہ سے کرائم ہو رہے ہیں. بات کو مائع کرائے جاتے ہیں جو آپ نے شمار روشن کیا ہے. بات ٹھیک ہے کہ یہ اب ابھی نہیں بجھنے والی. اور ان کے نزدیک اچھی فرماتے ہیں کہ اسلام میں سوال کرنا تو جرم ہے. سوال اٹھایا نہیں اور انہوں نے دوبارہ اٹھائی نہیں. ہاں یہی تو اسلام کا نیچر رہا ہے نا. لیبن سے اسلام کا یہ نیچر رہا ہے کہ جو کوئی سوال کرے گا وہ اس کا جو ہے اس کی گردن اڑا جاتی ہے, اسے چپ کرا دیا جاتا, اسے جو دبا دیا جاتا. لیکن اب آج کا دور وہ دور نہیں رہا. اسلام کا وہ دور جس وقت تلوار اس کی ہمیشہ ننگی تلوار میں چلتی تھی, اب وہ دور نہیں رہا. یہ انٹرنیٹ کا دور ہے. یہ وہ دور ہے کہ یہاں پر اظہار رائے کی آزادی انسان حاصل ہو چکی ہے اور وہ کھل کر سوال کرے گا. وہ بچے اسلام کی گود میں اپنی آنکھیں کھلے ان مسلمان ماں باپ کے گھروں میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے, وہی بچے آج اسلام پر جو ہے سخت اور جو ہے تیز سوالات کر رہے ہیں. ایسے سوالات کہ علماء کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں. یہ میں سوالوں سے کراتے ہیں, ان کے پاس کیونکہ جو ہے جواب نہیں ہوتا, اس لیے الٹ ہم پر الزام تراش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے بلاسفیمی کر رہے ہیں. کون سا بلاسفیمی کی ہے ذرا بتاؤ, کوئی ایک ویڈیو دکھاؤ, کوئی ایک ہم نے دکھاؤ کہ میں نے کیا کہا ہے. میں سوال ہی کرتا ہوں نا, کہ سوال کرنا بلاسفیمی ہے. ان کی نظر میں بلاسفیمی ہے نا جی ان ابھی تو ہے. اصل میں کیا ہے یہ اس طرح سے جو ہے مومنین کی آنکھیں کھل رہی ہے. جو لوگ سوچنا سمجھنا چاہتے ہیں لوگ یقین جو ہے اسلام چھوڑ رہے ہیں, کیونکہ یہ ایسا کلٹ ہے کہ انسان کی جو ہے جو سوچ کو گھٹن کا شکار ہونا پڑا ہے. اس کلٹ میں جو سوچنے والا ہے وہ اس باقی نہیں رہتا. ہم جو ماننے والا اس رہے گا, اس گھٹن میں ماننے والا ہی رہ سکتا ہے. سوچنے والے سروائول نہیں ہے, وہ آخر کا باہر نکل آتا ہے. شمار لوگ آئے دن ہر رات ہے کتنے لوگ اس گھٹن سے باہر آ رہے ہیں, کیونکہ یہ بلاسفیمی ہر جگہ جو ہے ہر مسلم کنٹری میں تقریباً کئی ہے مسلم ممالک میں ہے یہ قانون ہے, کالا قانون ہے. اس وجہ سے لوگ چپ ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. اگر یہ قانون ہٹ آئے تو دیکھنا چند دنوں میں کیا کچھ ہوگا, اس کی کیا رکت نہیں کی. جی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر یہ ہٹ جائے اور ایک پابندی ختم ہو جائے تو ٹھیک سے اپنی دے سکتی سوال اٹھا سکیں. تو میرے خیال سے جیسے ایران میں کہہ رہے ہیں کہ 40% مسلم ہو گئے ہیں, پاکستان میں بھی بہت سارے مسلم ہیں. ابھی تو میں اس سے زیادہ نکلنے دیں. جی 10-12 لوگ پاکستان میں یہ دیکھا ہے کہ اندر سے لوگ ایکس مسلم ہی ہوتے ہیں, مگر ان کے وہاں کا جو ہے جو عام جو ہے وہ وہاں کا چن ہے کہ اسلام جو ہے بکتا ہے, لوگ بیچنے کے لیے تیار ہیں, لوگ خریدنے کے لیے تیار ہیں. تو اندر سے ایکس مسلم ہوتے ہوئے بھی ہے وہ اسلام کا جو ہے مطلب وہ دکھاوا کر کے جو ہے اپنی دنیا چمائے بیٹھے ہیں. کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں اس میں لوگوں کی روزی روٹی پوچھتا ہے اور کروڑپتی اربپتی علماء کرام ہے. ابھی جو سب سے بڑا جو طریقے بیکوال کے جو خادم ہیں صاحب تھے, انہوں نے وفات پائی, ان کی قبر انہوں نے گھر میں بنا لی. بھائی مولانا طارق امین ہیں, مولانا مفتی طارق مسعود ہیں, یا پھر ایسے کتنے ایسے نام ہیں, وہ تو اپنے وقت کے یار جو ہے سمجھے بڑے خدا ہیں. ان کی ایسی چلتے کہ خدا کی بھی چلتی. وہ جو کہتے ہیں جو ہے وہ بالکل ہر فاخر ہے. اس طرح کا معاملہ اس طرح جو ہے وہ سچویشن جو ہے ایسے اختیارات حاصل ہیں. تو ایسے میں جو ہے وہ سچائی بتائیں گے, بڑی مسائل بتا کر اپنا سب گنوا کے لیے. جی یہ جو طارق جمیل صاحب ہے کا نام یہ ان کے ساتھ جو لوگ حل کرنے جاتے ہیں 5.5 لاکھ روپیہ سرکاری طور پہ دینا پڑتا ہے. تو یہ 100 سے 150 لوگوں کو ساتھ لے جاتے ہیں ہر ساتھ, اور ان سے 12 لاکھ روپیہ لیتے ہیں, 7 یا 6.5 لاکھ روپیہ زیادہ. اب 150 سے 3.5 لاکھ
جو ان کے ساتھ جاتے ہیں اور حکمران میں یہ تبدیل کرواتے ہیں گروہ کسے سناتے ہیں تو سوال کی صرف حج کی التماس ہے تو یہ بلوغ تک ہے یہ آپ کہیں کبھی پڑھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں مولانا فرق کی سب سے بات ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ حج کرنا ہے تو اگر انڈیا میں حج کا 4 لاکھ روپے ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں جی ہاں، جی ہاں، یہ اس کی آپ کی آواز بہت کم ہو رہی ہے. آپ آئے بہت ساتھ میں بھی اچھا لگا. آپ آتے ہی جی اور بھی بہت سے لوگ ہیں شو میں جو ہے ہم ان کو لیں گے. جی بھی شاہد صاحب کریں جی شکریہ سر شکریہ. جی جی شاہد صاحب چھوٹا سوال ہے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں ایکس مسلم بڑے ہیں تو یہ کہاں ہیں کوئی بتا سکتے کتنی کی تعداد پاکستانی کی جنہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ایکس مسلم ہیں بڑے سود کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں کہ آپ پہلے یہ بلاسفیمی ہے یہ سرطن شدہ و قانون ہٹا کے تو دیکھیں اس کے بعد یہ سوال کا جواب آپ خود ملائے گا. پہلے ہٹا دیکھیں کون سا ظاہر بات ہے یہ دیکھیں کون ایسا شخص ہے پاکستان میں اپنے آپ کہے وہ ایک مسلم کیا اسے اپنی اس کو وہ اتنا بیوقوف ہے کہ اپنی گھر اڑوائی ہے اس کو. اچھا کئی بات کرتے ہیں رابعہ آپ لیکن پاکستان میں یہ حالات ہیں کہ لوگ گردنیں اڑا رہے ہیں اور بھی کیا کرتے ہیں دیکھتے نہیں آئے جناب کیا کچھ دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں. بالکل پھر شخص ہے کھلے عام کرے کہ وہ ایک مسلم اس کے بعد کیا بتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے آپ خود دیکھیں گے. اب بھائی آپ پاکستان کیا ہندوستان میں ہم نہیں کر سکتے ایسا چوراہے پر ٹھہر کر وہی کہے کہ میں ایک مسلم ہوں راستہ چلنے والا کوئی مسلمان کی جو ہے پیاز بیچنے والا کوئی آلو بیچنے والا اس کا کام کر دے گا. کیا سمجھ رہے ہیں اتنا آسان ہے. ایک منٹ یہ جو آپ آ رہے ہو کہ وہ ختم کر کے تو دیکھیں کیا چیز ختم کر کے تو ایک منٹ سر ختم کر کے دیکھیں تو بڑے لیکن سر وہ تو لا ہے وہ ایسے ہی تو نا پروف ہو رہا نا وہ لا ہے جب بھی ہوگا جب بھی ہوگا اس طرح ہوگا تو اس کا بھی یہ نتائج سامنے آئے ہیں نا میرے بھائی. انہیں نتائج سارا اچھا سید بھائی تھوڑا آپ اس سوالات ہے آپ تو بات رہے نا یار میں میرے پاس یار جب آتا ہوں آپ نا بیچ میں سوال کیا ہے یہ کیا میں سوال نے ہے اپنا جواب دے دیا میرے بھائی میں اپنا جواب ایک منٹ یہ بھی 24 ڈریم ہے آپ کے ساتھ وہ تو شروع ہی میں کرتا ہوں تو امیر بھائی پتہ شاید سے کوئی مسئلہ ہے چلیں ٹھیک ہے آپ اپنا سوال کریں میں آپ جواب دیا میرے بھائی. میں سچرا جی میں ایک بات آپ کلیئر کر دوں ایسا کچھ نہیں ہو رہا پاکستان میں ایسا ہو بعد پوری تعلق جواب دے لیجیے ایسا کچھ نہیں ہو رہا یہ بس آپ سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کی سورس کیا ہے تو اتنی وصول آپ کہہ رہے ہیں گردن اڑا رہے ہیں اور ایکس مسلم میں جوڑے میں نظر نہیں آ رہے آپ بھی بتا دیں وہ مالور کہاں ہے وہ مسلم کہاں ہے. ایسی ہوائی اڑ گئی جو ہے کوئی جو ہے اچانک اتفاق ہو گیا جو ہے وہ جو سری لنکن کے ساتھ جو ہے اتفاق سے ایسی ہو گیا وہ جو ہے کوئی حقیقت نہیں ہے شاید میں خواب میں دیکھا ہے یہ کہہ رہے ہیں نا. نہیں ایک منٹ جناب میں دو آپ پیچھے چلے گا میں تو ابھی بات کر رہا ہوں ابھی بڑے سو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے بھائی یہ سری لنکن کے ساتھ جو کچھ ہوا یا اب نہیں تو یا بہت پرانی بات ہے 1400 سال پرانی بات تو جناب وہ ہاتھ تھا. اچھا ہاں صاحب اس کو حیثیت نہیں ہوگی اس کے بعد جو حادثے کے ساتھ جتنی باتیں جڑی ہوئی ہیں جو سامنے آ رہا ہے سارا جی 122 بندے پکڑے ہیں سری لنکا والے معاملات میں کہ اس مار والے 122 ٹرائل ہو گیا میرے بھائی میں بھی تو کہہ رہا ہوں 122 لوگ اس میں ملوث ہیں یہ چھوٹی بات ہے چھوٹی بات ہے تو 122 لوگ کون تھے کون تھے وہ مومن نہیں تھے جماعت مومنین یہاں آپ بات کر لیجیے میں موجود ہو جاتا ہوں میں بات ہی کر میں لیتا آپ ہوں وہی آپ پوچھ رہا ہوں میرے بھائی ایک میں بتا رہا ہوں میں پاکستان میں بیٹھا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ کو سر بات طرح ہے کہ 122 بندے نے جرم کیا انہوں نے جرم کیا ریاست میں انہوں پکڑ کر بند کر دیا ٹرائل ہی ہو رہا ہے کورٹ میں ہو جائے گا فیصلہ بھی اب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اس لیے مارا کہ ادھر یہ تھا تو ایسا نہیں ہے کس نے مارا جرم کیا سری لنکن کو کس نے مارا میری بات نہیں سری لنکا چاہے نہیں رہا اور اس سے آگے مار ڈالا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے لوگوں نے جو ملوث ہے سر میں کہتا ہوں نا جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے سر وہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے اس نے سری لنکا نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اس پر وہ اتنی بڑی بلکہ اپنی جن سے پیارا چاہ گیا بھائی میں بھی ٹھیک ہے نا کچھ کرنے والی بھی جان نہیں پڑی ہے وہ بیچارہ تھا سری لنکا کا اور اس کو ہے بنا کسی اصول ہے اس کو جان دی پڑی اور اس میں 122 لوگ ملوث ہیں یہ خود آپ کہے نا میرے بھائی تو نہیں کہہ رہا آپ ہی تو کہہ رہے ہیں نا لیکن وہ سارے یہ بھی دیکھیں ان کو انہیں جرم کیا ہے اس کی سزا کو مل جائے گی میں یہی کہہ رہا ہوں نا ایک شخص نہ کر کے بھی 122 لوگ جو ہے تو میرے بھائی یہ پاکستان ہی تو ہے یہ بابرکت ملک ہے یہ جو ہے یہ مملکت خداداد اسی میں ایسی حرکت ایسے مناظر ہم کو نظر آتے ہیں نا جی مملکت خداداد ہے اللہ کی دین ہے نعمت ہے جو ہے ایسے ہے ہم کو اس طرح کے مناظر نظر آتے ہیں کچھ بھی نہیں ایسے مناظر ہم کو دینے پڑے ہیں پاکستان
ایک اسلام غلط دین ہے، پاکستان ملک ٹھیک نہیں ہے. میں ایسا نہیں کہہ رہا میرا میں یہ ایسا سوال نہیں ہے کہہ رہا کہ ہوں. اسلام کو دیکھیں کم کرنے کے لیے میرے بھائی پاکستان جیسا کچھ بھی ہے اس کا اصل سبب اسلام ہے. اسلام کی وجہ سے پاکستان ایسا ہے ورنہ پاکستان بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. اسلام نے چلیے اس کو شکریہ سٹا آپ ڈالا. کا. کچھ میں سمجھا میں کہ کہنا بالکل چاہ ہی رہا ہوں فارغ ہو گیا پاکستانی. بہت شکریہ صاحب نے کیونکہ پاکستان اچھا ہے لیکن اسلام نے اس پورا ڈالا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ آپ کا کیا ہے سچوالا جی آپ کا کیا میرا خیال ہے صاحب آگے میرا خیال ہاں شاہد جو بھائی میں دیکھا جی شاہد بھائی ہمارے چینل پہ ہندوستان سے زیادہ پاکستان ایکس مسلم آتے ہیں. ہاں آپ جی کبھی بالکل. دیکھنا چینل کو ڈھنگ سے. وہ پتہ کہاں ہے یہی تو پوچھا آپ سے. تو وہ وہ آپ کہاں شاید بھائی کہاں دیکھیے نہیں رہے بس وہ بہتر بات نہیں آپ ہے بول بھائی. دیا تو آپ کہہ رہے ہیں اس کو سچ مان لیں. نہیں سچ سچ مانے نہیں کہہ بات نہیں دیا ہو ہے رہی یہاں پر. وہ سچ ہے. جو باتیں ہم دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں جو لوگ نہیں، آگے بتاتے ہیں اسی کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں نا میرے بھائی. پتہ نہیں کہاں پر یہی 5 10 15 100 نہ ہوگا یہی ریپیٹ ہو رہا ہے. چلیں یہ ٹھیک ہے بندے ٹھیک ہے دوسری آپ کو ایسا لگا تو ٹھیک ہے میں بہت اچھی بات ہے. ہاں جی بالکل بالکل. یہ چلیں ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں شاید ایسا ہی ہو. نہیں یہ ایک بہت سی بات ہے. چھوٹی بات جی چھوٹی سی بات. جی اسلام جی بھی جی ٹھیک نہیں ہے مطلب جی تو پاکستان بھی ٹھیک نہیں. ہم چھوڑ دیتے ہیں پاکستان کو بھی اسلام کو میں بھی. ایسا نہیں تو کہہ رہا کیا ہوں. اسلام ہاں دیکھیے میرا میں یہ سوال ہے کہا جناب سنیے میں نے جو کہا پاکستان اچھا ہے وہ برا ہوا ہے اسلام کی وجہ سے. میں نہیں کہا. ایک منٹ وہ میرے بات نہیں کہا. میں یہ رہا پوچھنا تھا کہ جب میں ٹھیک ہو گیا اسلام ٹھیک مطلب نہیں ہے چھوڑ دیا مطلب ٹھیک مذہب میں کی بات نہیں کر. اسلام میں جیسا کچھ اسلام جیسا آئیڈیولوجی ہے اس کی وجہ سے پاکستان ایسا ہو گیا. اس میں اسی کی چھوڑ وجہ رہا سے ہوں پاکستان اسلام. ڈوب آیا. ورنہ سر ہم میں جو ہے مل چھوڑ کے رہا رہتے ہوں تھے. اسلام. آپ یہ سب ورنہ ہم بتا مل کے دیجیے صدی تھے کہ کہ اسلام کو سامنے ہے روکنا ساری جیسے عیسیٰ کی آگے کرنا ایسی کیا حالت ہے. پیدا یہ کی اس ہے. کو روکنا تو بتانا کہ یہ آپ اسلام چھوڑ کر ادھر آ جائے کوئی سامنے چیز اس کو چھوڑ دو اسلام کو نہیں گھر چھوڑ اگانے کی دیتے ہیں بات نہیں کر رہا ٹھیک ہوں. ہے. آپ کے پاس ہاں آپ کی عقل کی روشنی ہے اس روشنی میں اپنی زندگی گزارو میرے بھائی. کیوں عرب کی اچھا غلامی کرتے ہو بے وجہ نہیں عربوں کی ذہنی غلامی پھر چھوڑو. آپ مجھے سر ایک میں یہ بتا کہا کہ بار عربوں بار کی ذہنی کرتے غلامی ہو چھوڑو. اور نہیں کوئی لا نہیں ہے. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. وہ اپنی مرضی کا ارے مالک جناب تو وہ آپ جو ہے آپ کا اللہ عربی ہے آپ کا رسول عربی ہے ہاں آپ کا نبی بالکل ہے عربی آپ کی بالکل ہے کتاب بالکل عربی ہے آپ کی تاریخ عربی آپ کی حدیث بالکل. عربی اس سے آپ کا یہ کلچر عربی آپ سب کچھ عربی ہے. آپ کہہ رہے کہ عرب کی ذہنی او غلامی. یار کیا بات کر ایک رہے سی ہیں بات ہے اور کبھی سب کبھی کچھ آپ وہ نماز جو ہے عرب کے علاوہ نہیں پڑھ بات سکتے. آپ اذان عربی کے علاوہ یہ نہیں دے ہے سکتے. سچ والا جی. آپ یہ ہے دودھ ہے سچ عرب کے والا. علاوہ وہ نہیں آپ کر سکتے. سوال سب نہیں کچھ سن عربی ہے رہے نا میرے سچ بھائی. نہیں دیا تری کرنی مسجد بیٹھ کے میرے بھائی سر عربی میں غلامی ہیں تو کیا اور ہے. اپنی مرضی کی. اوے آپ کرتے ہوں گے غلامی ہماری آپ عربوں سب کی کچھ غلامی عرب نے تھے. وہ کر لیا اور مسلمان کہہ رہے بھائی ہیں ہیں عربی ہمارے. غلامی ہے. اور مسلمان عربوں کی بھائی ہیں ذہنی ہمارے. غلامی تو ہے اور کیا ہے بتائیے. بھائی اسلام عربوں کی غلامی غلامی کہاں کام جا ہے. رہی. اور اب میرے بہن بھائی سب آپ کچھ کرتے عربی ہوں ہے. گے سب کچھ عربی جی ہے. سب کچھ چل عربی مان ہے. رہا ہوں بات ایک کو. یہ لفظ عربی آپ نے اپنا نام بھی رکھا تو بالکل عربی میں رکھا. بالکل جی آپ جی جو جی ہے بالکل صحیح کہہ آپ رہے ہیں. شہید کے اگر ہندوستانی نام نہیں رکھ سکے. آپ نے ہمت کیوں نہیں ہے. آپ وجہ عرب کے غلام ہیں. عربوں کے میں غلام ہیں. ٹھیک ہے غلام نہیں. آپ کوئی ان کا پرکاش کوئی غلام ہے ہے ہی سنتوش کوئی نہیں. ہے وہ مسلمان کوئی دو سراج جو مسلمان ہے آپ بھائی ہیں کا ہمارے نام نہیں سچ رکھ والا سکتے. جی. اس لیے سچ آپ والا جی عربوں کے سننے ذہنی کا غلام حوصلہ ہیں میرے رکھیں. بھائی. ٹائم پیدا کریں. میں یہی کہہ رہا ہوں خالی آپ سے. آپ ہی بات شاہد نہ بھائی بھیجیں میرے سی بھائی بات میں نے کیا اور غلط کہا تھا گفتگو بتاؤ. کرتے جائیں کرتے جائیں. اچھا اسلام شاہد کو بھائی میں نے کیا غلط کہا تھا بتاؤ. کیا غلط کہا تھا بتاؤ. کوئی ایک شاہد غلط بھائی کہا نے تو تو بتاؤ. غلط کیا اس کا کیا مطلب ہوا. آپ بات ہی نہیں اس کا کرنی میرے میں بولنے ایک رو منٹ بیٹھا ہوں. آپ ریشو کر دیتے ہیں. میرے بھائی میں نے کیا غلط آپ کہا تھا سوال بتاؤ. کرو جی. یہ سوال ہے جی. 600 میل دور بیٹھے ہیں پاکستان سے اور ہاں وضو سے کہہ رہے ہیں وہاں میں پر وصول سے مسلم کہہ رہا ہوں کہ اور ہے یہ پاکستان آپ محض عربوں کی غلامی کی وجہ اٹھائیے سے ایسا ہو گیا. دیکھے کتنے اور کچھ نہیں ہوتا پاکستان میں. سب کچھ نہیں ہے. آپ یہ عربوں کی ذہنی پرابلم ہے غلام آپ نہیں ہے. لوگوں کا. یہ ایک بس سوال کا جواب دو. ایک سوال کا جی جی جواب دو. جی کیا آپ عربوں کے بولے ذہنی غلام بولے نہیں ہیں. آپ نہیں عربوں کے ذہنی غلام نہیں ہیں. کیا نہیں آپ اللہ بھی نہیں ہے. آپ کا رسول عربی نہیں ہے. آپ کا نبی عربی ابھی نہیں ہے ہے. آپ کی کتاب بالکل عربی نہیں بالکل ہے. بالکل آپ نماز عربی میں بالکل نہیں ابھی پڑھتے. ہے آپ اذان عربی نہیں دے رکھتے. بالکل کرتے آپ ہیں. دودھ عربی نہیں غلام پڑھے. کہاں سے ہو گئے آپ نماز یہ عربی کچھ نہیں ہے آتے. پھر اس عربی اس کو عربی نہیں اور کیا کہیں گے. کیا کہیں بتائیے. آپ پاس ہی کہنے آپ کچھ یہ اپنا ہی مسئلے کرتے. آپ کا ہر بات چیز سننا عربی ہے. کتاب میں دے کر آپ کرنا پڑتا ہے. وہ مسلمان بھائی ہمارے آپ ہم کھلا غلام نہیں دکان ہے. ہے. آپ کو پیغام جی ملنا ہے نہیں تو عربی کتاب میں دینا پڑے گا. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے آپ. لیکن کیا آپ حسرا عربوں کے ذہنی غلام ہیں. اب بتائیے میں کیا بالکل غلط کہہ پھر رہا ہوں. وہ غلط کہہ رہا ہوں. والا بتائیے بھی کیا غلام ہے. غلط کہہ رہا ہوں. اس کا جی حالت دو بتاؤ نا. حالت میں تو کوئی حق کی بتاؤ بات نہیں کیا کر رہا ہوں. کریں. غلام چھوڑ دو. اور کیا ہے. آپ اس کے بعد آپ بس اپنی مرضی کے آزاد ہو. آپ ٹھیک اپنی ہے. مرضی اب کے میں بتا بادشاہ رہا ہو. ہوں سچوال عربوں کو غلام چھوڑو. جی آپ نے کہا ہے چھوڑ دیا. آپ نہیں چھوڑ سکتے. آپ چھوڑ ہی نہیں کیوں سکتے. کیوں اس لیے کہ آپ غلام جو ہے. چھوڑ آپ کیونکہ پانچ دیکھو والی اب آپ کہہ رہے تھے چھوڑ اعلان دو. کرو آج اب جو میں ہے چھوڑ کوئی عرب سے کر میرا کوئی رہا تعلق ہوں. نہیں آپ ہے. کے بولو سامنے کہتا بولو. رہا ہوں. ایسے والے جو بول رہے ہیں ابھی بول چلے رہا ہوں امام. آپ چینل پہ کہاں جا رسول جو رہی ہے ہے. آپ ان کا رسید چلو کھڑا ٹھیک ہے میرے بھائی. کرو لڑ لے کھڑا ہوں. شاہد بھائی ایک جی شاہد بھائی ملیم جی آپ جو ہے ابھی
ابھی اعلان کر دو کہ عربوں کے اس کلٹ جس کا نام جس آئیڈیالوجی کا نام اسلام ہے ہوں، اس سے میں دستبردار ہو رہا ہوں. آپ اعلان کرو کب دیکھیں اچھا اگر ہمت کہاں ہے کرا کر ہے کے دکھاؤ. ہاں یہ کرو. کہا تو تھا کہا تو ارے آپ جہاں کا میں جو الفاظ بول رہا ہوں اور ہمت ہے تو الفاظ بڑھاؤ. اوئے آپ میں کہو کہ کہا تو آج کی بتا تاریخ میں عربوں کے تراشیدہ اللہ عربوں کے نبی عربوں کے رسول عربوں کی لکھی گئی کتاب جس کا نام قرآن رکھا گیا میں اس کا انکار کرتا ہوں. بولو اگر ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ. ساتھ 86 لوگ دیکھ رہے ہیں صاحب بھائی آپ کو. ہاں بولے چلے کر کے دکھائیے ذرا ہمت کر کے دکھاؤ اگر حوصلہ ہے تو. او ست کہا تو دیا ہے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کیا کہ سچ کیا کہا لکھا ہے میرے بھائی ذرا ہمت کرو شاہد بھائی.
ہمت مرا مد خدا، ہمت میں بتا چکا ہوں، ہمت مردہ مد خدا. میں مدد خدا. سر میں عربیوں ایک شاید بھائی، کیا ہو گیا، میں اسی پہ کھڑا بیٹھا ہوں، کہیں نہیں جا رہا. ہاں ابھی میں عربیوں تو کی نہیں بیٹھا، کتاب قرآن میں آپ کے عربیوں آپ کے جو ہے کیا آپ بات کے ہے، جو بات ہے تو جو موہنی سی ہوں صورت کا میں نظارہ کر رہا ہوں، ذرا میں ذرا جواب دکھائیے پوچھے نا. لے سچوا جی، بولو جواب بولو. دو. اچھا جی بولو. میں بول بولیے. ہمارے عربی کی کسی کتاب کو نہیں مان رہے، ہماری کتاب ایک ہی ہے، وہ قرآن ہے، اس کا عربیوں تو وہ کا اس کی کوئی تعلق نہیں. بھائی تو میرے یہ بھائی، بات یہ بیکار کتاب کس سچ نے لکھا؟ والا کیا جاپان ہو نے گیا؟ لکھا. اس عربی کتاب کو جاپانیوں نے لکھا. تو اللہ کس نے لکھا؟ لکھنے کیا ہو گیا؟ وہی تو نظارات میں بھی کتاب کہہ رہا ہوں، کیا وہ جاپانیوں نے لکھا؟ اگر جاپانی نے لکھا ہے تو جاپانی عربی کہتا. کتاب کیا ہے نا، کہہ رہا عربی ہوں کتاب میری عربی وہ تو کیا قرآن ہے. کہوں میں؟ بولیے. میں عربیوں کی کتاب کی بات کر رہا ہوں، میں عربیوں ظاہر کی بات ہے، اس کتاب. عربوں نے نہیں تو کہ جاپانی نے لکھا ہے، یہ سال کا جواب دو. جاپانیوں نے نہیں لکھا، مسلمانوں نے لکھا ہے. ظاہر بات ہے، یہ مسلمان عربوں بات کے نہیں مجھے قرآن ہے، سچ ہے. اس لیے تو لکھا ہے نا انہوں نے. قرآن پاک سچوا جی میں قرآن یہی تو کہہ رہا ہوں، پاک. عربی کتاب کو کیا عربوں نے نہیں تو کیا جاپانیوں نے لکھا ہے، کا جواب دو آپ. تو جب تیرے نہیں تو بولا لگا ہوں بات ہی میں بولنے لگا ہوں، آپ بیچ میں ڈال دیتے ہیں. سارے جو سوال آپ نے کیا مجھ پر کہ عربیوں کی جو کتاب ہے اس کو اس پر دار ہو جاؤ، میں کہہ رہا ہوں کہ میں عربیوں کی کتاب کو نہیں مانتا. اب اس نہیں کا بھائی، نام قرآن میں کہہ وہ دیا، عربی میں کتاب قرآن کو جسے نہیں لوگ کہہ سکتا جس کہ سے عربوں قرآن نے میں چھوڑ قرآن دیا، نام رکھا. اور میں آپ طرح پڑھا ہوں میرے بھائی، آپ عربوں کی لکھی ہوئی وہ مسلمانوں کتاب، نے چھوڑ دیا. سنیے سنیے بھائی سنیے آپ سنیے چھوڑ دیا بھائی جان. میرے بھائی، سچوا میرے جی بھائی، میرے بھائی، میرے بولیے. بھائی، شاہد بھائی، شاہد بھائی، جی 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 سنیے ذرا سنیے. دیکھیے، آپ آپ ذرا سارے اعلان بابا کر جی. دو کہ عربوں کی لکھی ہوئی عربی کتاب جس کا ہاں نام عربوں نے قرآن رکھا ہے، اور عربوں نہیں کے تراشے نہیں ہوئے اللہ نہیں کو، عربوں کے نہیں خود ساختہ نہیں نبی کو، عربوں کے نہیں خود ساختہ رسول نہیں کو میں ماننے سے انکار کر رہا ہوں. مانتا ہوں ہاں، مانتا یہی تو ہوں. عربی غلامی ہے نا، اسی کا نام ہے غلامی. اور کیا ہے؟ آپ جو ہے غلام سے بڑھتا ہونے والے آپ نے طرح کہا نا مجھے آپ سارا کبھی اپنی دس پتہ بڑھا نہیں نہیں سمجھے. سکتے، آپ ایمان آپ چھوڑ غلام ہی رہیں آپ گے، ایمان چھوڑ غلام دیا. رہیں گے. میرا الحمدللہ ایمان مضبوط ہے، میں کیوں چلے چھوڑوں چلے، گا؟ بہت مضبوط ہے یہ ایمان. اندھیرے کو کہتے ہیں. تو چلے آپ جی اندھیرے بولو. آپ کو آپ مارا لوگ بھی کہتے ٹھیک ہے، رہے آپ اپنا اندھیرے مسئلہ میں میں آپ دیا. بیٹھے ہوں، میں نہیں چلے بیٹھا چلے اندھیرے ٹھیک میں. ہے. آپ جیسا ہے نہیں، بہت ہمارا کوئی جھوٹ جھگڑا نہیں ہے، بولتے کوئی ہیں. قاعدہ بہت جھگڑا نہیں ہے. شکریہ، بہت ہم صرف مہربانی، بہت نظریات جو مہربانی. ہے گفتگو کر رہے تھے. آداب آپ کا جی میرا جی کوئی السلام جھگڑا نہیں ہے. شاید جی بھائی، آپ کے ٹھیک محترم ہو ہے، ٹھیک ہو. آپ یہاں تشریف لائے اور تو میں آگے آ رہی ہے. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ضرور ہے، ہم ضرور نظریات گفتگو کرتے رہیں گے، ہمارا کوئی بالکل جھگڑا بالکل نہیں. بالکل بالکل اب یہ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جگہ نہیں. ہم اب نے بڑی اس کی جو کے گفتگو ساتھ کی ہے گفتگو کوئی کر رہے ہیں. جھگڑا نہیں ہے، آخری بات ایک نظریاتی اختلاف ہے، سچ بات ہے. آخری نظریاتی بات. اختلاف ہے. جی ہاں میں یہ کہنا ہے کہ آپ بڑی رسپیکٹ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. جی، الحمدللہ میں یقین آپ بھی میرا ریسپیکٹفل پرسن ہیں، میرے یہ قابل جی عزت جی ہیں، آپ قابل احترام جی ہیں. میں نے آپ کی یعنی کوئی بھی بے عزتی نہیں کی. ہاں، میں نظریاتی اختلاف میں کو نہیں کرتا کی. ہوں آپ سے. تو میں آپ کب سنیں کیا؟ نا، میں کب آپ نے کیا نہیں میں کی. نے آپ رسپیکٹ کی؟ انتہائی ہے، معزز ہے، انتہائی محترم ہے. میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا نظریاتی اختلاف ضرور ہاں ہے، بالکل لیکن بالکل. ہمارا کوئی آپس کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف جھگڑا ہے. نہیں، کوئی جھگڑا ہے نا؟ نہیں، بالکل تو کوئی آپ جھگڑا ضرور نہیں. آتے رہیے، ہماری میں گفتگو ضرور ہوتی آؤں گا، رہیے ضرور. میں ٹھیک آتا ہے. ہی رہتا ہوں. بہت ہاں جی، شکریہ. ضرور. بہت بہت جی بہت شکریہ جو شاہد. پریشان ہے آگے شاہد رہیے. آپ. جی ٹھیک، چلے بہت بہت شکریہ. بی آپ. جی جناب. اصل بات بہت لگی ہو گیا. سچ بات بات بہت لگی ہو گئی. آداب. اصل یہ وقت ضائع کرتا ہے، یہ ہوگا کہ ہاں چلے جیسے ٹھیک میری ہے، اب آتے ہیں، اب بڑا نکالتے ہیں. وہ جو عربوں کی وقت غلامی کا جو زیادہ نشہ بہت بڑا ہے، وقت ضائع کرتے ہیں. یہ ہاں عربوں کی سچ غلامی بات کی جو یہ نشہ ہوتا ہے وہ بہرحال ہے، اس سر چڑھ کے بولتا ہے. تو چلے ٹھیک ہے، سچ وہ بات بولتے یہ ہیں. ہم اب یہ ہم آپ کماتے ہیں نا، جتنا ہمارا وقت ضائع کر لیے اس پر زیادہ چلے ثواب ٹھیک کھاتے ہے، ہیں. اصل مومن ہے، وہ مومن ہے، میں وہ ہمارے لیے ہے، میں وہ ضائع نہیں کروں ہمارے گا جو لیے لگا تو ٹھیک ہمارے لیے بلائے ہاں آپ قابل امیر کی محبت سے ہیں. بولے آداب. ہم مومنی سے محبت کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی زبیر قریشی صاحب، جی جناب فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر اللہ جی، مجھے کہنا تھا آپ جس اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، میرا سوال ہے جی وہ کون ڈیفائن کیسے کریں آپ؟ کس کو جی آپ جس اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، کسی ایک مانتے ہیں میں نہیں جانتا، وہ جو ہے ایگزیکٹ کو ڈیفائن میں نہیں کر سکتا. تو مجھے نہیں ایسا جان لگتا ہے کوئی ذہانت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، اس پر میں اس پہ کار نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کوئی آپ ذہانت ہے، لیکن کون ہے ایگزیکٹ میں جو ہے نہیں جانتا. مطلب نے آپ کو کیسا پتا وہ ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے یہ میں جو ہے یہ میرا وجدان ہے، یا میری جو ہے اندر کی عقل کی روشنی ایسا کہتی ہے کہ ہے جس ہونے یہ سب کچھ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے ایسا اچھا، لگتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو مرنے کے اب بعد تو کیا آپ ہوگا؟ تو نہیں جانے کیا ہوگا، میں تو نہیں پھر جانتا. تو یہ تو اس اللہ جانت نے آپ کو گھومنے میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. مجھے ایسا نہیں لگتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں میں سچائی کے راستے چل رہا ہوں، میں نہیں سچ کے سچ خاطر ڈٹ جاتا ہوں. اس لیے لیکن میں اپنی زندگی میں بتاتا ہوں میرے جو اصول ہیں. میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، میں جھوٹ نہیں بولتا. میں سچائی اور خاطر اپنی زندگی کا سب سے بڑے نقصانات اٹھانے کے لیے جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. میں قتل نہیں کرتا، میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا. تو اب میں اس باوجود اگر کوئی مجھے یعنی مطلب میرے سارے کیے دھرے پر اگر مجھے کوئی نقصان پہنچاتا ہے مرنے کے بعد، ٹھیک ہے، اس کی مرضی، لیکن جب تک زندہ ہوں میں یہ کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. ٹھیک تو اس کا مطلب مانتے ہیں کہ اللہ جانت نے اس کریٹ میں میں آپ ماننا کو نہ گھومنے. آپ کا کام ہے، مجھے ایسا لگتا کہہ رہا ہوں، ماننا نہ آپ نہیں کا کام ہے، آپ جو مان لیں. سنیں مجھے ایسا سنیں لگتا کہ کوئی ہے جو ایسی ذہانت ہے. مجھے ایسا لگتا
بس ختم. اس سے زیادہ کھینچا نہ کرے رب کی قسم. نہیں، نہیں بات جانا سنو. کہیں جانا نہیں جاتا.
जनाब एक मिनट, जी जी मैं तो ये कह रहा हूँ आप मानते हैं मैं और मानने का अलग आप साथ मेरे साथ नहीं है मान बाका एक बाकायदा शक्ल होता है मैं उसकी कोई शक्ल नहीं है मैं नहीं जानता कह रहा हूँ ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई है बस हम बात कम यहाँ फुल स्टॉप लग दो आप कोई दूसरी बात करो मुफीद है जो इंसान जिंदगी से बड़ा ताल्लुक रखने वाली बात हो मुझे बताएं और आपकी उसको दुनिया में आने का मकसद क्या है? आपका मकसद मैं नहीं जानता दुनिया में आने का मकसद ये है कि मैं यूट्यूब चैनल और जो है वो जो अरबों के ज़हनी गुलाम है उनको गुलामी से जो आज़ाद कराऊं मेरा ये मकसद है मैं मैं जानता उन्हीं हूँ की बात कर रहा हूँ आपसे जी बात आज साहिब हूँ मैं। जी इसका मतलब ये हुआ उस जी क्रिएटर ने उसने कहा जान में आपको गुमराही में डाल दिया बहन। नहीं गुमराह मैं सोचता हूँ वो जो क्रिएटर है उसने मुझे इससे पैदा किया कि बहुत से लोग गुमराह हैं अरबों की ज़हनी गुलामी में मुब्तला हैं और मुझे ये काम दिया गया है कि मैं लोगों को अरबों की ज़हनी गुलामी से निजात दिलाऊं मुझे ऐसा तो लगता है मैं ये तो कर रहा हूँ और वो अच्छा, मुझसे ये काम ले रहा है उस क्रिएटर ने कहा आपसे नहीं मुझे ऐसा लगता है भैया आप क्रिएटर ने आप कहा ऐसा क्या जैसे कर रहा बताओ ये तो आप भाई लगता है ना आप कि हाँ क्या मुझे लगता है मैं कर रहा हूँ ऐसा भी आपको क्या हाँ तरह तो है मैं करने पर है अगर देखिए बात ये कि मेरे ये करने से अगर किसी को बराह रास्त कोई नुकसान है शख्सी तौर पर पर्सनली तो आप बताइए मैं किसी का पर्सनली नुकसान कर रहा हूँ क्या नुकसान कर रहा हूँ वो पता है बताइए क्या नुकसान बहुत अच्छी बताइए बात क्या कर रहे हैं मैं क्या नुकसान कर रहा हूँ बताइए नहीं मुझे फिलहाल क्रिएटर पे ही बात करनी है। नहीं भाई क्रिएटर कौन है आखिर पे वो जाए उसका आप आयु कौन करेगा आप करेंगे तो मुझे बताना वो क्रिएटर है वो है भाई कौन? आप करें भाई आप कह रहे हैं ठीक है आप कह लो आप मान लो आपका इख्तियार है मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक जहान है कोई ऐसी ताकत है जिसके होने पर मैं उसका इनकार नहीं करता बात खत्म हो गई यहाँ पुलिस अब लगा काम है अब मैं लग, ओवर की बात खींच लेते जिंदगी में नहीं चला नहीं लगता और मानना कहीं ना कहीं एक ही बात नहीं आप ऐसा कह लो ये आपकी मर्जी है आप मर्जी कह लो ये आप इख्तियार कहने का मैं ऐसा नहीं है। समझता जुड़ भाई कोई बात नहीं आपके पास में भाई एक मिनट भाई भाई अभी निकाल मत मुझे जरा अच्छा, वो सच बात नासिर कहाँ गया कल नहीं जी नासिर दिखने आपका भाई जो था जी आप ये जो है कराए हुए काम जो है नहीं दिख रहा ना उसका चल दिख रहा है वो दिख रहा है आप ही लोगों ने डील करवाया अच्छा खैर जी कोई सवाल नहीं नहीं इस भाई तरह की भाई बात को एक साल सच वाली आप इस बात को मान उसने बुराई में डाल रखा है क्योंकि नहीं, अब आप मैंने ऐसा समझ लो भाई आप ऐसा समझ लो ठीक है आप जो समझ लो ना कि हाँ आपको ठीक है हटा के समझने का यार आप समझ लो ऐसा लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता मुझे ऐसा सच लगता वाली है कि मैं रात भर मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ मुझे ऐसा लगता सर है वाला ये भी यार फर्ज समझता है ना है ना फर्ज निभा है कि आपको एक बार कहे कि आप गलत रास्ते में बस खुदा ने अपना जो वो रात करता है ना कि हाँ खुदा को ये बताए कि हमने तुझे कहा मैं ये आत्मघात हमने नहीं हूँ सुना सचला जी मुझे ये बताएं अगर आप नजदीक कोई गुनाह आदमी कर रहा है किसी को जान से मार दे रहा है वो क्रिएटर आपको क्या कहता है फिर मतलब क्या वो कह सजा रहा है बताइए भाई मेरे सामने जो है एक नन्ही मुन्नी बच्ची नहीं बच्ची की उसको बात लोगों ने सुनिए बस आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ एक भाई नन्ही मुन्नी मासूम सी बच्ची को उसका हाँ, तो रेप करके उसको मार कर फेंक दिया गया रिस्पेक्ट की है इस्लाम पे हमारी रिस्पेक्ट है तो यहीं पे रखे बस अपने यहाँ पर तो कोई सवाल नहीं करना तो मेरा कौन सा अकला है भाई मेरी कौन सी तुम आइडियालॉजी है जिस पर सवाल हो गया मेरी कोई आइडियालॉजी नहीं है मेरा कोई अकीदा नहीं है मेरा कोई कल्ट नहीं है मेरा कोई भाई अर्थ नहीं है ना मेरे भाई मेरा कोई अकीदा नहीं है ना मेरी कोई आइडियालॉजी नहीं है आप क्या सवाल करोगे मुझसे किसी ने ये मैं तो आइडियोलॉजी अल्लाह नहीं हूं, मैं किसी अरबों का गुलाम थोड़ी ना हूँ हम मैं कौन अरबों का गुलाम नहीं हूँ वजाहत अरबों का गुलाम तो है यानी आप अल्लाह अरबों तरह का आप नबी को आप रसूल को जो है अरबों खड़ा आपकी किताब से आप मुकद्दस किताब कहते हो अरब ने लिखा अच्छा आप गुलाम नहीं होगा आपकी गाड़ी नहीं मैं किसी गुलाम नहीं हूँ किसी का गुलाम आप कोई क्रिएटर कारोबार गढ़ो काला आप गढ़ो कोई क्रिएटर नहीं मुझे ऐसा लगता है कि है कि हकीकत यहाँ स्टॉप गया आप हैं बेवजह इसको खींच रहे हैं मैं आने मकसद आप दुनिया आने का मकसद क्या है मेरा दुनिया में आने का मकसद ये कि बहुत से लोग मेरे देश मेरे मुल्क के लोग अरबों के ज़हनी गुलामी मुब्तला हैं मैं उनको ज़हनी गुलामी से आजाद करा रहा हूँ ये मेरी जिंदगी का मकसद सबसे ये बात किसने कही जाहिर बात है मुझे ऐसा लगता है तो आप लगता है मेरे मुझे ऐसा लगा मैं कर रहा हूँ आपको एक तरफ ये तो इराज है ना एक तरफ है आप देखिए मेरे देश के है मेरे प्यारे देश के प्यारे लोग अरबों की ज़हनी गुलामी में मुब्तला हैं मैं उनको अरबों की ज़हनी गुलामी से नजात दिला रहा हूँ ये अखलाकी फीजा है मैं अपना अखलाकी फीजा नहीं आ रहा हूँ बात कम अच्छा ये आप मेरी इच्छा की है कोशिश करने से बहुत से लोग जो अरबों की ज़हनी गुलामी में मुब्तला थे आज वो ज़हनी गुलामी से बाहर आ चुके हैं अच्छा मुझे एक बात मेरी इन्हीं कमिशों के नतीजे में बहुत से ऐसे आप मान रहे हैं ठीक है आपके नजदीक चोरी करना डाका डालना शराब पीना या जिना करना ये क्या ऐसा है बात जो करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए आपका क्रिएटर क्या कहता है इस बारे में मेरा कोई क्रिएटर नहीं है क्रिएटर की बात नहीं करी आप कहते हैं क्रिएटर इंसान की जो है फिक्री अखली है मैंने सिर्फ कहा कि इस कायनात के अंदर यह है किसी जो है आला ज़हानत होने का मैं इनकार नहीं करता बात खत्म होगी इस मत छेड़े ये आप लोगों की ज़हनी गुलामी ही है जो बेवजह रहने वाला भारत में कोई ताल्लुक नहीं है मेरी जिंदगी का उससे वो है इसकी जगह पर बात खत्म क्यों ये तो जो सही लगता है मैं कर रहा हूँ आपको अरबों की ज़हनी गुलामी करना है आप शौक से करें आपको अरबों की ज़हनी गुलामी आपको मारा
آپ نہیں ابوں آپ کی ذہنی غلامی کرتے ہیں، نہیں کرتے کرتے رہے، آپ ذہنی غلامی مبتلا ہو، آپ نہیں کرتے ذہنی غلامی مبتلا ہیں، تو کرتے جو ہیں وہ بھی بھائی اسے عربوں کے تراشیدہ خدا کو اللہ کہتے ہیں، عربوں کے منرت نبی کو رسول کو آپ نے جو ہے آپ نے مان لیا، عربوں کی لکھی ہوئی کتاب کو قرآن کو آپ نے مان لیا، عربوں کی تاریخ، عربوں کی لکھی ہوئی حدیث کتابیں، سارا عرب مقبرہ ہے، آپ ہے اس خدا کریٹر بارے میں سمجھا وہ ہے کون اعلیٰ اب لعنت یہ ہے کون بولیے ایک بار یار جبرا آپ بولنے کو کی نہیں بات دے رہا ہے نہیں، کیا آپ جو ہے آپ کو جو ہے کوئی آپ کو دکھ ہے آپ تک، سوال کتنی بار کہے گا کہ درست کا لگا پھر اس کی بات بڑھاتے جب بول رہے ہیں نہیں یہ جانتا عربوں اس کے کی بدلے جس کو نہیں جا رہا اس کو کیا ڈیفائن کریں گے؟ غلامی میں غلام ہوتا ہے مخبوط الحالت ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عربوں کا قریشی غلام ہے صاحب وہ، آپ قریش کہاں اب سے ہو دیکھیں گئے؟ اب دیکھیں نا جو بتائیے نا ہے وہیں کا قریش یہ کہاں سے آئے؟ وہ اصل میں کیا ہے، عربوں سے زیادہ عربوں کے وفادار. چلیں کیا جناب بتا باہر فیض صاحب، جی جناب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آداب صاحب چلا جی. جی آداب جناب. میں آپ کو کافی سنتا ہوں اور آپ کی باتوں سے کافی محظوظ بھی ہوتا ہوں اور سیکھتا بھی ہوں، اور آپ کے پاس جو نالج ہے میں بھی ایک ایکس مسلم ہوں. لیکن میرا آپ ایک سوال ہے کہ آپ اکثر جب قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں جو ہے وہ خدا جو ہے وہ خود تھرڈ پرسن کا سے بات کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر کہیں پر قرآن میں یہ ایسا مل بھی جاتا ہے کہ خدا خود راہ راست بات کر رہا ہے تو کیا پھر قرآن سچ ہو جائے گا؟ نہیں کیونکہ سچ بات میرا نہیں جو کر رہا ہوں، نہیں سنیے یہاں دو باتیں دو الگ الگ باتوں کا آپ جوڑ رہے ہیں. میرا یہ کہنا ہے ہی نہیں کہ جو ہے قرآن میں جو ہے یہ اگر ہو جاتا تو یہ سچ ہو جاتا، میں نے ایسا کبھی نہیں کہا. میں نے صرف یہ کہا کیونکہ بچپن سے سنا آیا ہوں، ممبروں پر ٹھہر کر ہمارے علماء ہے مسجدوں کے ممبر پر ٹھہر کر قرآن کی ہر آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا بولا، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے فرمایا. میں یقیناً بچپن سے بات اور کرتا تھا کہ آخر یاد ہے اللہ نے دیا جو ہے یقین ہم اندر سے جو ہے سہ جاتے تھے، کیونکہ اللہ نے کہا تو سب اس بات ہے ہم اپنی عقل نہیں دوڑانا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، نہیں دوڑانا کیونکہ اللہ کہہ دیا ہے. آپ سمجھیں میری بات، وہاں پر اپنی سوچ نہیں آنا ہے. جو اللہ نے کہا ہے ظاہر بات ہے اللہ تو ہے سب سے بڑا ہے، اللہ اس کا خالق ہے، ظاہر بات ہے اس کی سوچ اس کی عقل سے زیادہ ہے. اس کے سامنے ہماری عقل کی کیا مجال؟ یہ سوچ میری نہیں بلکہ ہر مسلمان کی ہوتی ہے. چونکہ اللہ نے کہہ دیا، کیونکہ اللہ کی کتاب میں جو اللہ نے ایسا کہہ دیا، اس کے بعد کوئی سوال اس پر نہیں ہو سکتا. تو جب میں دیکھا کہ پورے قرآن میں ظاہر بات ہے کوئی ایک دن دو دن بات نہیں ہے، میں نے باقاعدہ اس پر جو ہے مطالعہ کیا، ایک ایک آیت کو چھانا. جب میں نے اتنا غور کرنے کے بعد میرا جو نتیجہ ہے ظاہر بات ہے پوری دنیا میں اس نوعیت کا سوال سب سے پہلے میں نے اٹھایا. اس نوعیت کا سوال آج تک دنیا میں کسی نے بھی نہیں اٹھایا تھا. اللہ تھرڈ پرسن ہے، اللہ غائب ہے، کوئی نہیں اٹھایا، میں نے اٹھایا. اب رہا آپ کا سوال، سنیے اب رہا آپ کا سوال کہ اگر اللہ جو ہے فرسٹ پرسن ہوگا تو یہ سچ کیا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا. پہلی بات یہ کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو آٹومیٹکلی یہ بات سامنے آئے گی، خود مسلمان کی زبان پر یہ سوال ابھریں گے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس کا کام ہے؟ محمد کا نہیں محمد کا بھی نہیں ہے، محمد ہی غائب ہے قرآن. آپ کو معلوم ہے میں یہ بھی کہا ہے نا، میں نے یہ کہا ہے نہیں محمد کا کلام نہیں ہے، محمد سے کہا گیا ہے. نہیں جناب آپ کی بات سنو، میری بات سنیے، دیکھیے سنیے، پورے قرآن میں جس طرح سے اللہ غائب ہے، اللہ تھرڈ پرسن ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح سے جسے محمد کہا گیا، جسے محمد مانا اور منوایا گیا، وہ بھی غائب ہے، وہ بھی غائب ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن کا لکھنے والا، قرآن کا اصل متکلم کون ہے؟ یہ سوال ہے سر. میں کہوں گا قرآن کے لکھنے والوں نے اللہ اور محمد کا توغہ دکھا کر ان دونوں کے پیچھے اپنی بدماشیاں جاری رکھی. ساری کارستانی، یہ چاک دستی، ساری کاتبین قرآن ہے، ساری جو ہے چاک دستی. انہوں نے اپنا جو ہے کہ اپنے سیاسی آغاز و مقاصد تھے، انہوں نے اپنے اس بنیاد پر قرآن جو ہے لکھا اور ہم تھوپا اور کہا کہ یہ اللہ کا کام ہے. اگر اس کتاب کے ساتھ یہ عقیدہ نہیں جوڑا جاتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب کی عظمت اور عقیدت اتنی نہیں ہوتی. ہاں بالکل. دیکھنا کہ محمد صاحب کو جو چیز ضرورت تھی جیسے عائشہ کے اوپر الزام لگا تو محمد نہیں ہے میرے بھائی، قرآن کا نہیں ہے اور قرآن کے لینے والے محمد نہیں ہے. وہی ہے بات، وہی نا کہ وہ قرآن کا نبی ہے، مسلمان کا منہ بلا نہیں کہیں اس کو اللہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو وہ وہی تھے جو پیچھے تو کوئی نہیں آتا. جب ان کو جیسے عائشہ کے اوپر الزام لگا تھا جو سورہ نور کے واقعہ عفق کے نام سے اس کو کہتے ہیں، تو ان کی اس خوبصورتی کے ساتھ وہ آیت نازل کی تھی جو ان کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ بعد جا کے اتنا بڑا مذہب بن جائے گا. ان کو تو یہ بات اندازہ ہوتا تو شاید وہ اس کو بہتر طریقے سے کوشش کی، ان کو پتہ بھی نہیں ان کے ہاتھ سے تو تھا، لیکن اس انداز کا پتہ نہیں تھا کہ اتنی مقبولیت ہو. یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن اسی حد تک پتہ ضرور تھا. وہ جس انداز سے اس کو لکھا گیا یقین کوئی بدھو لوگ نہیں تھے. قرآن کے لکھنے والے بدھو نہیں ہیں، یہ بات یاد کیا. وہ بڑے چابرست ہیں، وہ رحیم ہیں. انہوں نے اس طرح سے اس کو گرمٹ کیا ہے کہ اچھے لوگ جو ہے ان کا لٹو گھوم جاتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ آج میں سائنس اگر قرآن کو دیکھتے ہیں تو میں سائنس کے بارے قرآن کافی غلط نظر آتی ہیں.
हाँ, लेकिन उस दौर के लिहाज से देखें तो वो एक वाकई एक चीज थी, क्योंकि उनको साइंस इल्म नहीं था, क्योंकि ये जो बासों ने काफी कुछ डाला है और कुछ जो मूवियों ने डाला है, तो उस दौर के मुताबिक वाकई इस बात को तो मैं ये मानता हूँ कि उस दौर के मुताबिक ये एक चीज थी। लेकिन ऐसे खुदा होता है, ऐसी सुपर नेचुरल चीज होती है, उसको पता होता है जो आज के आता है, वो कुछ भी है, खुदा तो कोई मतलब मैं इस बात को मानता हूँ कोई सुपर नेचुरल बीइंग में भी कोई ऐसी चीज हो इसने आज तक हम, लेकिन ये मजहब पे खुदा है इनको तो मैं नहीं मानता। दरअसल मेरा भी supernatural जिस तरह आप फरमाए हैं, मेरी सोच भी इसी अंदाज की है। मैं भी इसी सोचता हूँ कोई होगा, और अभी तक हम है उसकी शनाख्त हम नहीं हो सकी, उसका आगे वो हमसे रफ्तार करना चाह रहा है, हमसे लेकिन वो नहीं है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मगर मैं ये कहता हूँ साथ साथ कि वो जो भी है ये इस जैसी किताब को उससे जोड़ना दरअसल उसी तौहीन है। मेरे नजदीक कुरान का किसी खालिक कायनात से जोड़ना दरअसल खालिक कायनात की तौहीन है। मेरे नजदीक दुनिया के मुसलमान ये कुरान को उसे जोड़कर खालिक कायनात की तौहीन के मुस्तकी होते हैं। मेरे नजदीक मैं ऐसा कहूंगा इसको। बिल्कुल इतनी भोंडी किताब को ऐसे है, ये ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का बनाने वाला है, आपसे जुड़े हो, क्या ये तौहीन नहीं है इतनी भोंडी बातों को से जोड़ना? और एक दूसरी बात, आखिरी बात मैं क्या वक्त नहीं लूंगा, अभी जो तफसीर लिखी गई हैं, जो पहले की तफसीर थी, इब्न कसीर होगी या ऐसे बड़ी बड़ी तफसीरें थी, और आज के दौर में जो जैसे आज लोग कहते हैं जी कि जैसे हमदी साहब या डॉक्टर गुलाम परवेज साहब ये रोशन ख्याल लोग है, वो काफी सॉफ्ट इमेज रखते हैं। लेकिन जब मैं इसको देखा हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये जब डॉक्टर जो है अपना गांधी साहब है, ये लोग महल मुनक़द से हैं और थोड़ा सा इस्लाम को एज दे देते हैं कुछ हदीसें तो, लेकिन मेरे ख्याल में जो तफसीर पहले लिखी गई हैं और जो खादम नबी या जो वो डैश वाले थे, वो डैश वाले असल इस्लाम है तो यही है जो उन्होंने पहले इंटरप्रिटेशन की थी, जो जमीन जो है वो सकन है, और जो पहले तफसीरें थी मेरे ख्याल में जो उन्होंने की है कुरान की तफसीर वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इस बात से मुतफिक है। हाँ जी, आपसे कह रहे हैं। बल्कि मैं कहता हूँ कि आज के दौर के जो जावेद हामिदी साहब हैं या वहीदुद्दीन खान साहब हैं या गुलाम अहमद परवेज साहब हैं, ये दरअसल इस्लाम के मेकअप आर्टिस्ट हैं। ये इस्लाम के कोयले को घिस कर इसको गोरा साबित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि याद रखना चाहिए कि कोयले को आप जितना घिस लें वो कभी गोरा नहीं होने का, कभी गोरा नहीं होगा। ये इस्लाम को इसलिए है, इस्लाम कभी गोरा नहीं हो सकता। ये इसकी असल में काल है, असल में काल है। तो मेरे ख्याल में ये दहशतवादी जो है और ये असल में ये ठीक है मेरे ख्याल में, अकॉर्डिंग टू इस्लाम है ना, असल इस्लाम वही है। अब जितने लेबर है और बार-बार कहते हैं भाई असल अरबी और मुसलमानों में है, ये इस्लाम बड़ा दूध का है। हालांकि ये बिल्कुल उलट हैं भाई। देखें कि मैं कहता हूं कि मुसलमान, दुनिया के मुसलमान ज्यादातर अच्छे लोग हैं, ज्यादातर अच्छे लोग हैं, उन्हें बड़ी खूबियां हैं, बड़ी है उनके अंदर जो है इत्तेफाक आते हैं कि मगर क्या है, इस इस्लाम ने उन्हें बाकर डाला। जो इस्लाम को जितना जानता जाएगा वो उतना काला हो जाएगा। इस्लाम की वजह से ये काले हुए हैं, क्योंकि कुरान की वजह से ये काले हुए हैं। इन अंदर इतनी आदत है, इतनी सख्ती आती है, इतना बुज़ुर्गात है, ये महज कुरान की वजह से है। बुज़ुर्गात बात, कराहियत बात, कराहियत और नफरत कराहियत की बात, या आपस में रकाबत की बात, या अज़ाब और इक़ाब की बात कुरान करता है, कुरान करता है। हद का अच्छे इंसानों को है काफिर और मोमिन के जो है दो तरह की तक़सीम में बांट देता है, ये कुरान करता है ना? किसी मोमेंट टाइम है क्योंकि हम लोग हैं, हम आप हमारा तकारी नहीं है, तो मैंने वो मुझे थोड़ा सा लगा था कि मुझे ऐसा लगता था कि उस बात से ये मतलब ना कहीं लोग लेके अगर होता तो वो ठीक होता, तब भी ऐसे होता है। जी सही, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपके सुनते हुए समझ गया। मैंने इसकी वजह की है कि अगर वैसा होता तो भी है, लेकिन क्योंकि अब जैसी कुछ है सिचुएशन, इस बात को इनके उलमा मान चुके हैं कि हाँ अल्लाह कुरान में फर्स्ट पर्सन नहीं है। यहाँ तक तो हमसे आए है ना, और आने वाले वक्त में जब ये बात आम लोगों तक पहुंच जाएगी, जब ये बात साबित हो जाएगी कि कुरान में अल्लाह फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो फिर ये ऑब्वियसली ये सवाल होगा, फिर ये कुरान को लिखा कौन, इसका फर्स्ट पर्सन कौन है? बिल्कुल कौन है ये सवाल होगा। चलें आप ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाज शाह की, अपना टाइम दिया खास, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत अच्छा लगा। सभी नॉन मुस्लिम ऑलर से रिक्वेस्ट है स्टूडियो न ज्वाइन करें, आप लोग ज्वाइन करें, स्टूडियो फुल कर देते हैं, मोमिन सुगनी पढ़ते हैं। जी हाँ, मोमिन के लिए स्पेशल है ये कंसेशन है भी। मैं एक्चुअली ये क्वालिटी टाइम सिर्फ मोमिन ने काम किए नहीं देता जी, मोमिन की मोहब्बत में अपना क्वालिटी करते हैं, मोमिन की मोहब्बत जी। अरे भाई शायद उनके माँ का इशू है। खान साहब, खान इतना क्या कहना चाहेंगे, फराइए। अभी क्या कहें, आप बातें बात आ रही है मेरी? हाँ बोलिए सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं काफी दिनों से आपकी चीज लिख रहा और काफी परेशान था पहले, जब मैंने आपकी देखी है तो काफी चीज के क्लियर हो गई। मैं काफी ऐसा मुल्क बाहर रहा। अच्छा जी बोलिए, सुन रहे हैं। आप म्यूट हो गए हैं। आपका कैमरा ऑन है खान साहब।
माइक म्यूट है, कैमरा बंद कीजिए। हाँ हाँ, बात कीजिए। जी बात कीजिए भाई। हाँ, मैं कह रहा कि बहुत सा जवान, अच्छा अच्छा जी। मैं एक मुस्लिम गाना में पैदा हूँ, अच्छा अच्छा बचपन से ही हमें बताया गया जो जी। इस्लाम था, लेकिन कुछ बचपन से कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब मिल गए, तो आपकी अच्छा ड्रीम थी वो क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा जी। आपने आपने जो बताया है उससे बहुत बहुत तक चीज क्लियर हो गई हमारी, और अच्छा मैं आप बड़ा सहमत हूँ कि आप जैसे लोग आए हैं और इन्होंने, क्योंकि जापान में कोई मजा नहीं होता, अच्छा लेकिन वहाँ पर हर चीज स्मूथ रहती है। तो जी रहेंगे साल साल इस्लाम 1500 साल से इस्लाम यहाँ पर चल रहा है, जी तकरीबन 1000 साल से यहाँ चल रहा है हिंदुस्तान में। जी तो कोई तब्दीली है, ये तरक्की की कोई आंख जा रही थी मुसलमान में, ऐसा क्यों जी है? हाँ तो मेरे जी हाँ ये था कि शायद मुसलमान इस्लाम पे हम नहीं, जी लेकिन जब से आप इस चीज से नहीं, मुझे ये क्लियर हो गया कि ये फारिग है, ये सिस्टम फारिग है, मुझे ये तक कुछ जी हाँ जी हाँ अगर मैं सही नाम है। अरबी जानता था, मैं कुरान को उसने एक चीज पढ़ा, लेकिन ये मेरे यही सवाल आता है कि ये जब इतना अच्छा मजहब है और इतना आला मजहब है, जो मेरा सारा खानदान चाहता है, मेरी जी फैमिली चाहते हैं, मेरे मौलाना साहब चाहते हैं, तो फिर तरक्की क्यों नहीं होती? जी हाँ जी हमारे मुआशरे में काम बोलियाँ की जगह बढ़ जाए कभी क्यों है? जी कुछ लोग दूध देते हैं और मस्जिद में नकाना होती हैं और मुस्लिम से हरकत होती हैं जी जो कि गैर इलाकी की हैं, ऐसा क्यों होता है? कि मैं जब जी हाँ सवाल करता है कोई जवाब नहीं देता है। जी जैसे कि बिल्कुल कुरान सही। कहता है, कहीं कुरान कहता है कि हमने समझने के लिए इसको बड़ा आसान आ दिया, और फिर लोग जी चले गए हैं 3-4 लाख लिखते हैं सब लोग, ये जी हाँ मजला से तस्वीर के लगा, ये उल्टा होता जी हो गया। जी हाँ जब बिल्कुल सही मैंने बात है। आपकी स्क्रीन देखी तो जी समझ में आया कि सारा कुछ है ही है, जी हाँ ये कुछ भी झगड़ा है नहीं इसके अंदर, तो हमें और इस तरह का चाहिए जो हमारे मुआशरे को बेहतर कर सके और जी अच्छे हाँ तरीके से जी चल हाँ। सके। हम हमारी नमाज स्क्रीन पढ़ते देख हैं देख कर आपका जहन बहरहाल जो है आपके जहन जो इशारा थे जो है क्लियर हो गए और आपको है आपके सामने इस्लाम की पिक्चर क्लियर हो गई, समझ आ गया कि है इस्लाम क्या है और क्या नहीं है। जिस तरह से बताया गया मैं है असल में इस्लाम नहीं है, आपको समझ आ गया। जी मतलब मैंने समझा था मुसलमान गया था, जी लेकिन अब मैं समझा हूँ ये इनकी तालीमी गलत जी हाँ असल इस्लाम है, ही गलत है, क्योंकि मैं आपको समझ आ गया। जी हाँ अब ये देखिए समझ कि में आ आप ही गया। जो है आप आगे बढ़ते हुए मैं दो चार जुमले और इस तरह से कहूँ कि देखें कि पिछले अरसे से मैं खुद भी देखता रहा कि टोक्यो जो जापान का कैपिटल है, ये जी पिछले काफी अरसे से ये दीनदारी के मामले में, अखलाकियात के मामले में पूरी दुनिया के जितने शहर हैं उनमें नंबर 1 है, पहले नंबर पर आता जी है टोक्यो। जी तो मैं यही सोचता था भाई जापान में कौन सा कुरान का दर्स हो रहा है, कौन सा दर्स हदीस हो रहा है, आखिर कौन कौन यही सा तो कुरान के दर्स की वजह से क्या वहाँ पर ऐसी है इतना जो है उनके अखलाक का म्यार इतना ऊंचा है, यहाँ के कुछ भी नहीं है। और जिन इलाकों में जिन मुल्कों में ये कुरान जहाँ गया वहाँ गंदगी फैलाया, वहाँ हर जगह है लड़ाई झगड़े, वहाँ मार धाड़ वहाँ है हो रहा। और सदियों सब से यही आज की तो बात नहीं है, आज की बात नहीं है, सदियों से जहाँ जहाँ अरबी किताब गई वहाँ पर वहाँ जो है हर जगह मार धाड़, वहाँ जो है बदनज़मी बद इंतजामी बेहाल यही है। और जिन इलाकों में जिन कौम में ये अरबी किताब नहीं गई वो इलाके वो कौमें हर लिहाज से मुहकम भी है, मुस्तहकम भी है, सुरूर है, कामयाब है। सब यही तो बात मेरे दिमाग में मेरी उम्र तो 58 आ गए, जी ये हाँ मुझे मेरी उम्र है आप जी 40 साल जी से जो यही चीज परेशान करी है, जी ये अगर में नमाज पढ़ने से ठीक है, नमाज पढ़ने से नमाज है वो गाड़ी रोक लिया तो कोई रोक नहीं, जी हाँ अगर बुराई करते कि हमने हैं तो तो ये क्या देखा होगा? कि नमाज जो ज्यादा पढ़ते हैं बुराइयां उन्हीं के पास ज्यादा होती हैं, हमने ये भी देखा है जो हमारी आंखों से। जी हाँ जो जो बड़े नमाज लोग पढ़ाने होता है वाले होते हैं मस्जिदों में, जो इमाम है, जो खतीब हैं, ऐसी ऐसी घनौनी है बुराइयों में मुब्तला होते हैं, वो हमने अपनी आंखों से देखा है, मस्जिदों के अंदर देखा है, मदरसों के अंदर देखा है। जी खान साहब कल भी आप बेस्ट में थे, मुझसे बात किए थे। हेलो हेलो शायद वो हाँ की आवाज जो नहीं आ रही, शायद माइक का इशू है। कोई और हैं ले लें मोमिन भाई। जी सच्चा मुस्लिम जी हैं। अरे यार ये वही वक्त खराब करते हैं क्या बोलूं। हेलो हमेशा एक बात होती है। जी जी जनाब बोलिए। कैसे अच्छा जी बोलिए क्या कहना चाहते हैं। आज क्या सब्जेक्ट है आज का? कोई सब्जेक्ट नहीं है। हाँ ठीक है। मैं आपको कॉलेज में अमित भाई का आपका आपका आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए मेरा सपोर्ट है मेरा। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं मुसलमान धर्म छोड़ गया, बहुत पुराना काम है। मैं बहुत आप गलत सोचता हूँ। मुसलमान थे, मुस्लिम घराने पैदा हुआ। अब मैं नेपाल था मुसलमान में,
तो देखा मैं बहुत गलत सब और सोचा मैं इसमें हर चीज गलत है, अच्छा इंसान के खिलाफ है। आप जो मिशन चालू किया ना इसका वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी सब जो बात बोले ना वो सही बात बोल रहे हैं। कुरान में ना जो भी हम लोग मानना है, जानना नहीं है। जी 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 इसके लिए ठीक है, बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने। सच बहुत में अच्छा सर जी, पैगाम दो दिया। दो मिनट आप हम साहब हैं, पहले हम साहब बात करते हैं। आप जी, स्टूडियो में हमजा भाई भी आदाब। आदाब, कैसे मिजाज आपके? आदाब आदाब। जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं आप? बस मेहरबानी, बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जी, अब मैं ये जी देख रहा हूँ जो जी साहब अभी पाकिस्तान में के बारे में कह वहाँ पे आपको नहीं है, और अभी जो जी श्रीलंकन का मतलब हुआ वो इंसिडेंट है। जी मैंने अभी गूगल से निकाल रखी वजह है अमित साहब को, क्योंकि मैं डायरेक्ट मुझे मालूम नहीं था कि मैं कैसे मैसेज भेजूं। एक तो विकिपीडिया इंसाइक्लोपीडिया ने दिया है कि 2017 से लेकर अब तक 75 लोगों को मारा जा चुका है पाकिस्तान में दस्तफेरी के इल्जाम में, जी और 1967 के गालन अब तक 1300 से ज्यादा लोगों को जेल भी हुई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी हुआ है, और को मौत की सजा भी हुई है। जी जी तो उस साहब से और ये फिर भी जो बताना है ये हमारे पाकिस्तानी मीठे भाई उनका ये दावा है कि कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ही है। अरे भाई पाकिस्तान तो अच्छा है, लेकिन उसको ये इस तरह से हाथ इसको उद्धार करने वाला असल में इस्लाम है। इस्लाम की वजह से सारे मसाइल हैं दुनिया में, सारी दुनिया में इस्लाम की वजह से लोग जूझ रहे हैं, सारी परेशानियां इस्लाम की वजह से हैं। जी ये लोग असल में ये लोग जो है वो कुछ भी नहीं देखना चाहते, और रसूल अपने महदूद कर दिया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ दुनिया में क्या हो रहा है न खबरें देखते हैं न जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ जी हाँ, बहुत सही बात है। मैं इसलिए हाजिर हुआ कि मैं उनको बता दूं कि अगर सुन रहे हो जी हाँ, अगर वो शाहिद भाई यहाँ हैं तो जरूर देखिए और अपने आप का जायजा ले कि देखें इस तरह से जो है हमने तो अपनी तरफ से कुछ कहा ना, जो बातें हम तक पहुंची हैं जाहिर बात है उसके पीछे सदाकत होती है, तभी तो हम उसकी बुनियाद पर बात करते हैं। देखें जो है आपको प्रूफ भी मिल गया। जी सलाह जी, मैं उस खदशे भाई कहना चाहता था सारी, मैं कहना चाहता मेरा भाई 3-4 साल रह रहे ना, वो मुझे कहता था मैं पाकिस्तान से भाई, तो मुझे कहता कि आओ घर क्यों नहीं आते। मैंने उससे कहा यार मैं डरता हूँ, होता है कुछ कहूँगा तो फिर या अंदर कहेगा या कोई इस तरह मारेगा तो क्या फायदा, वहाँ आने से कुछ 15-20 साल बाकी है, यहाँ गुजारेंगे, क्या जरूरत है पाकिस्तान की। तो मुझे कहता कि क्या तुमने क्या किया है कि को कोई या मारेगा अंदर करेगा। मैंने उससे कहा ठीक है, अब आप मुसलमान है ना, सच्चे दिल से मुसलमान है, मेरा सा भाई जी तो मैं उससे कहा कि आपका जो वो तारीफ का दोस्त है वहाँ भी ना, इससे तो बनता ही है। आप मुझसे कह के मुझे ख्वाब पेश है, इससे आपको तो दिल से यकीन है कि ख्वाह है, आप सब कुछ माने, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ट्राई करके अपने वही दोस्त से चुप से कह दे कि यार मुझे तो कोई शक पड़ा है खुदा पे या इस्लाम पे, फिर आप देखो ना हल। तो फिर हंस के उधर बोला मुझे कि नहीं क्यों करना है, कि वही डर है ना, अगर कोई चाहे भी नहीं बोल सकता वहाँ पाकिस्तान में। मैं वहाँ मैं 20 साल वहाँ रहा हूँ, अपना बचपन में गुजरा है, क्या माहौल है वहाँ। शायद भाई कहता है नहीं है, छोड़ हटा दो इसे, ये जो 93 है कौन कानून है ब्लास्फेमी का, हटा दो इसे, फिर क्या हो रहा है। जी हाँ, सही है करने उनके इजहार अकीदे की आज़ादी कर दी जाए पाकिस्तान में, और लोगों को यह कह दिया जाए कि जो चाहे अपनी मर्जी से अकीदा रख सकता है, जो चाहे अकीदा रखे, जो चाहे छोड़े। फिर देखना कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान की हालत क्या होगी, खुद अपनी आंखों में देख लेंगे देखने वाले। लेकिन उनके ये संस्कार नहीं है। और सही हम भाई बोलिए जी, एक बात जो अहले इल्म है और उलमाए किराम है खासतौर से वो बात जानते हैं, अल्लाह यूसुफ क़ज़ाफ़ी साहब तो एक तरह से मुस्लिमों ने सरबस्त कह सकते हैं, बहुत बड़े आलिम, उनका ये कौल बहुत मशहूर हुआ है कि ब्लास्फेमी लॉ इस्लामी ममालिक से, मुस्लिम ममालिक से और अरब ममालिक से हटा लिया जाए तो आधे मुसलमान इस्लाम को खैरात करें। जी हाँ, उनका जो कौल है मुझे याद है, लौला हद्दुर्रिद्दा लमा बक़ी इस्लाम। जी लौला हद्दुर्रिद्दा लमा बक़ी इस्लाम। अगर जो है ये जो सरदन से दावा कानून हटा लिया जाए तो इस्लाम बाकी रहे। इस्लाम बाकी इस कानून की वजह से है कि सरदन से दावा जो है ये जो दावा है, ये भयंकरीन जो तलवार जो है जगते रहती है मुसलमान के सर पर, अगर तलवार हटा दी जाए तो बिल्कुल इस्लाम बाकी कहाँ रहेगा, बताओ कहाँ रहेगा। बिल्कुल। और सवाल एक और बात मैं आता हूँ, एक दूसरा भाई जो आया बहुत गुस्से में था ना, वो पूछता था कि मराले के बारे में मेरे ख्याल में कहता था कुछ चोरी करे और कुछ चकाई करे कल करे तो आप क्या करेंगे। तो देख भाई हर मुल्क की कानून होती है, कहीं होता है, क्या जरूरत है इस बात की। असल में मेरे ख्याल पाकिस्तान और इंडिया इस मुल्क में बहुत आपस में जंग है इन दो पानी की, आसानी पानी की और अमीनी पानी की। ये पार्लियामेंट इसलिए है, जी हाँ, ये पार्लियामेंट इसलिए अगर आप पाकिस्तान में ना मैंने जो कहा ना, लोग देखिए जब इशा सुख हो ना तो लोग कहते हैं कुरान में लिखा है, चलो सुर्ख इशरे पे जाते हैं। जो चीज कुरान में नहीं लिखा है बस वो इजाजत है,
भाई جی ہاں यहाँ पे असल में एक कानून को हराना है और ये जमीनी जो है ना जमीनी कानून जो है उसको हम वक्त के साथ साथ पूरा कर सकते हैं बदल सकते हैं अभी ट्रेक के लिए कुरान में हम कहाँ से लाए جی ہاں ये जो ظاہر असली بات ہے कानून है قرآن ना کا کیا رہا ہے اور کس جی हाँ तो हम बदल ही नहीं सकते हम क्या करें वहाँ ट्रैफिक कानून के लिए तो इसलिए एक कानून होना चाहिए वो जमीन जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि कानून में तब्दीली करें और सब कुछ बनाए جی ہاں جی ہاں اچھا امیر جو ہے کوئی اور بھائی ہیں مومن بھائی کو لیں سمپل تھاٹ کیا ہے جی جناب کیا کہنا چاہیں گے Unmute جی simple thought. ہاں جی نمسکار. کیا یہ آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں بولیے چچا جی قریب 5-6 دن میں سے آپ کو سناؤ جی آپ کے پہلے کے ویڈیوز کافی سے میں نے دیکھا ہے کافی امپریس ہوں آپ سے جی آپ کے قرآن کے اوپر کے جان کے بارے میں بھی بہت کچھ میں خود سمجھا ہوں جانا ہوں. جی امید بھائی پہلے تو آپ بھی شکریہ آپ نے مجھے شکریہ میں لیا دھنیہ سر. سر کچھ بات رکھنے چاہتا ہوں اپنی کہ جو بیڈوئنس ہے وہ آپ کی نظر میں کون تھے کون بیڈوئن جن کو بیڈوئن عرب بیڈوئن کہہ رہے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی 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 اور ان کا مطلب کیا رسول کے مطلب کوئی ڈائریکٹ کنیکشن ہے نہیں اصل میں اب یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے معاملہ ہے کہ اسے نبی رسول کہا گیا ہے وہ ایکچولی ہے کس علاقے سے کس شہر سے تعلق رکھتا یہ اس بارے میں بات کنفرم نہیں ہے اچھا کنفرم نہیں ہے جی دوسرا پرشن ہے کہ یہ نبی سنت ہے نبی اصل میں نبی جو ہے یہ جسے آج پٹرا کے نام سے جانتے ہیں یہ اس کے آس پاس کا علاقے کو جو علاقے میں جو لوگ رہتے تھے ان کو بیٹی کہا جاتا ہے کیونکہ کچھ جگہ پہ میں نے پڑھا ہے کہ نبایا وہ اسماعیل کے 12 جو پتر تھے ان میں سے ایک تھا تو یہ نبایا سے ہی نیبیٹینس آئے ہیں نہیں نبیٹ الگ ہے نبا الگ ہے اچھا نبیٹ الگ ہے یہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں یہ اسماعیل کے جو ہے اس کی اولاد میں دی ایسا کہا جاتا ہے شاید ہو اب اس بارے کنفرم بات نہیں ہے اچھا کچھ کتی فلم میں اور آج کی فلم میں ہمارے ایک پاکستان کے بہت بڑے صاحب آتے ہیں صدر خان صاحب شاید 2-3 بار آ چکے ہیں بہت اچھا ان کے پوائنٹس آف ویو ہے ان کا بہت اچھا نظریہ بھی رہا ہے میں ان کی ایک بات کو تھوڑا کاؤنٹر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ڈائریکٹ سے جو ریکوریز ہے جو انہوں نے اپنے بہت سارے آرکیولوجیکل اور تھیولوجیکل بٹ ہسٹوریکل ایویڈنس جو انہوں نے رکھے ہیں اپنی ویڈیو میں شاید انہوں نے ڈھنگ سے کو اینالائز نہیں کیا کیونکہ اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ورڈ کا جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا تھوڑا ایبریٹ کر دیجیے. اللہ میری نظر میں جو نیبیٹین مون گاڈ تھا اس کا سپریم گاڈ اس کا نام تھا اللہ تو نہیں کہ ملتا کوئی ورڈ تھا وہ بعد میں اس اللہ کی شکل اختیار کر گیا آج کا جو کرنٹ والا ہے جس طرح سے قرآن میں ڈسکرائب کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ایلوریٹ کیا گیا اس سے پہلے جس گاڈ کو یا اللہ سے ملتا جلتا نام دیا جا رہا تھا اس کے ساتھ یہ ساری ڈسکرپشن یہ ساری جو ہے اس کے ساتھ یہ ایٹریبیوٹ نہیں تھے یہ جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہم کو قرآن میں ملتے ہیں قرآن کے لکھنے والے نے اس کے ساتھ جڑے اب کہیں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ اس کی کچھ 2 بچیاں تھیں المات جو کہا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے لیکن ابحال وہ کوئی بھی بات کنفرم نہیں ہوتا میرے بھائی کسی کی بات کو ہم جو ہے 100% کنفرم نہیں کر سکتے ہاں حالانکہ اپنے اپنے ان کی ہے تھیوری ہے یا ان کی اپنی اسٹڈیز ہیں شاید ہو سکتا ایون ڈائن گبسن نے بھی جتنا کہا ہے میں اس کو سے ساری باتوں کو مطلب نکال کے نہیں پھینکا میں کہتا ہوں کہ اس کی بات یقین بہت کنسیڈریبل ہے وہ کنسیڈر کیا جانا چاہیے یہ بات ہے کہ ابھی اس کی بھی بات میں جو ہے ابھی کہیں نہ کہیں کچھ جھول ہے کچھ کمی ہے لیکن آنے والے وقت میں جو ہے وہ باتیں بھی شاید ہمارے سامنے کچھ آ جائیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ ڈائن گبسن یا اس سے پہلے جتنے یہ جو ماڈرن ہسٹورینز ہیں انہوں نے اسلام کی نیو ہی ہلا ڈالی ایسی ایسی باتیں سامنے آئے ہیں کہ اب اس کے بعد اب ہم جو ہے ہمارے سامنے ایک دم نئی پکچر سامنے آ رہی ہے اسلام کو لے کر سمپل جی بہت شکریہ جی تھینک یو اتیشم جی جناب کیا کہنا چاہیے بولیے اور سچلا جی کہو آپ جی میں ٹھیک ہوں بھیا آپ بتائیے کیا کہنا چاہیں گے اور سچلا جی 2 کوشچن آپ سے جی ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ کی نظر میں خدا کا تصور کیا مطلب آپ خدا مانتے ہو یا نہیں مانتے
ایک ہی سوال بار بار لیکن ارے یار یہ سوال بہت پرانا ہو گیا اصل میں خدا سے ماننا نہیں اچھا ماننا ٹھیک ہے یہ کوئی زیادہ میرے نزدیک امپورٹنٹ نہیں ہے میرے نیا بھائی. میں انسان مانتا ہوں آپ یہ سوال کیجیے خدا ہوگا اپنی جگہ جو بھی ہوگا بس میں ہم کیا کرنا اسے ہمارا باہر سماج زندگی سے کیا لینا دینا کچھ نہیں. تو اس کی جگہ ہے ہم اپنی جگہ ہے. میرا تعلق انسان سے ہے آپ میرے کی بھائی. آپ کی زندگی سے لینا دینا اسے تو آپ پیچھے اسٹریم کر کے بات کریں نا خدا کی ورنہ نہیں میں خدا کی بات نہیں کرتا میں انسانوں کی بات کرتا ہوں ان دیش واسیوں کی بات کرتا ہوں میرے اپنے دیش کے جو بے بہا کے اربوں کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہو گئے میں ان کو اس غلامی سے چھٹکارا دینا چاہتا ہوں. یہ ہے میرا مشن. میں اس پر بات کرتا ہوں 6 گھنٹے کیونکہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے میرے دیش کے غلامی میں مبتلا ہیں. جی تو میں یہ سمجھوں کہ اب جو ہے جو عرب کے غلام ہے جس کو آپ مسلمان کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو جو ہے ان کو ذہنی غلامی سے میں جو ہے چھٹکارا دینا چاہتا ہوں. اور اس کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے مطلب کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ میں جاننا چاہتا ہوں اس چیز کے بارے میں. ظاہر میرا علاقی فضا ہے کہ میرے دیش کے واسی جو ہے عربوں کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں اور ان کی خاطر کٹر پنتھ ہو گئے ہیں. ظاہر بات یہ کٹر پنتھ سے ان کو نکالنا میرے لیے ضروری ہے. جی اور تو کوئی میں یہی والا سوال آپ سے جی میرا یہی سوال ہے کہ آپ چلیے مان لے کہ وہ عرب کا غلام ہے ٹھیک ہے چلیے مان لیجیے وہ عرب خدا کے غلام ہے چلیے مان لیجیے وہ عرب نبیوں کے غلام پر آپ جو ہے آپ بھائی کہہ دیں کہ کسی غلام نہیں لیکن آپ کے پیچھے جو لوگ آپ فالو کرتے ہیں وہ آپ کے غلام بنے جا رہے ہیں نا. جیسے آپ کی بات آپ نبی ہو آپ بھی نہیں ہو آپ کی بات تو نبیوں سے نہیں آپ کا یہ کہنا کہ وہ خدا آپ کا تلوار لے کر جاؤ اور لوگوں کی گردنیں اڑاؤ کیا میں نے کہا ایسا؟ جی بالکل نہیں آپ تو یہ اپنی جگہ کب یہ بات میں نے بات میں تو نے یہی کہا نا کہ اس عربوں کے ذہنی غلام جو ہے لوگوں کا سطح گزارنے کا جو ہے تبتے ہوئے ہیں. میں ان کو اس سے کی غلامی سے نجات دلانا چاہتا ہوں. یہ آپ ہم نہیں جا میرے کوئی فالوورز نہیں ہیں. اب لوگ مجھے پسند کرتے ہیں مجھے سننا چاہتے ہیں یہ اور بات ہے لیکن میرے کوئی فالوور نہیں ہے. میرے کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں میرے بھائی. کیا میرے کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں؟ تو مطلب at the end of the day you believe in nothing right this is what you want to say whatever do you have like آپ کے پاس جو بھی گل ہے آپ یہ بلیو کرتے ہو نا کہ یہ وہ کے نام ہے آپ کے لیے رائٹ میرے بھائی دیکھیں نہیں ہے یہ میری اپنی حقیقت. میں خود بھی جو ہے ایک لمبے عرصے تک عربوں کا ہی غلام رہا. اس کو بھی کیسے کہہ سکتے ہیں میں خود رہا اور عربوں کے ذہنی غلام میں انسان کیا کرتا تھا آپ جو ہے آپ جو ہے ابھی عربوں کے ہی غلام ہے بھائی. آپ جو 6 گھنٹہ بیٹھ کے اسٹریم کر رہے ہیں اس خدا کو تو آپ بھلا چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی آپ اس خدا کا نام اسی ابھی کا نام اسے تو غلامی کہیں گے ذرا سوچیے بات پہ ذرا کچھ غور وہ تو کر رہا ہوں اگر ٹھیک تو پھر اچھا اگر اس کو غلامی کہہ رہے بات تو ہیں وہی ہو گئی لوگ سمجھ رہے ہیں آپ بات کی میں جو ہے میں جو اسلام کے فرق سے اڑا رہا ہوں اس سے غلامی کہہ رہے ہیں. یہ آپ کا پرسپیکٹو ہے یہ آپ پرسپیکٹو ہے سنیے میری بات جی میری بات نہیں ہے چلے آپ نے اسلام کے پچھے والا لیا یہ کر لیا وہ کر لیا at the end of the day you believe in nothing but people believe in nothing. Mr. Ahmed believe in nothing they believe in God and hypothetical God یہ سب کوئی بول ہماری در میں ایمان اصل میں اندھیر کا نام ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں ظاہر بات آپ جو ایک کھلونا ہے جو بچوں کے کام آتا ہے جب بڑا ہو جاتا ہے کوئی بھی بادشاہ کھلون سے نہیں کھیلتا میرے بھائی. کھلون سے کھیلنے والا مذہب اصل میں کھلونا ہوتا ہے. مذہب سے کھیلنے والے بچے ہوتے ہیں میری نظر میں. آپ کو کھیلنا ہے عربوں سے کھیلیں آپ کے گھر میں بچے ہیں تو پھر انسان جو اپنے کو خدا بنا رہا ہے نا آپ کو خدا نہ بننا وہ تو ہوا ہے نا بات تو یہ خدا نہ بیٹا میرے کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. آپ کے انہوں نے کچھ لوگوں کو بتائیے کہ لوگوں کی گردنیں اڑاؤ کہ ہے کہ کافر کو جو ہی ماننے والی گردن اڑاؤ اس کے ساتھ نفرت کرو اس کے ساتھ معاملہ کرو. میں تو اپنے مرید کو بھائی کہتا ہوں میں ان کے ساتھ اپنا کوالٹی ٹائم دے رہا ہوں روزانہ ان کے ساتھ جو ہے بات کرنا چاہتا ہوں. میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بات میں غلط کہی ہے میری بات غلط ثابت کرو. اب خدا کے تصور بات کیسے لگا رہا ہوں ہر بات خدا کون ہے خدا آپ بتائیں آپ بتائیں نا آپ بتائیں میں نہیں جا رہا بھائی تو آپ نہیں سنتے آپ جو ہے ایک عرب خدا کو مانتے ہیں جس کو عربوں نے تراشا ہے. ظاہر بات ہے آپ ایک ایسے یہ مان لینا تو یہ کہہ رہا ہوں میں عربوں نے کہا ہے آپ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جس عربوں نے خود لکھا ہے. بس ہم چلیے ٹھیک ہے آپ جیسے بولے ویسے لیے ایک منٹ کے مان لے لوگ بھائی جو آپ جو کہے وہ حقیقت ٹھیک ہے تو یہ مانتے ہیں آپ جو کہے وہ 100% صحیح ہے رائٹ کوئی مان کتنی عقل ہے. ارے آپ جائیے کمنٹ پڑھیے آپ جائیے کمنٹ پڑھیے سر جائیے کمنٹ ہے لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. ہر شخص ہے ہم دیکھیں بیوقوف آج دنیا کوئی نہیں ہوتا. یہ عربوں کا دور ختم ہو گیا کہ جس زمانے میں رسالت نبوت چلتی تھی وہ دور ختم ہو گیا. اب یہ انٹرنیٹ کا دور ہے اس میں کوئی کسی بیوقوف نہیں بن سکتا. جی جناب بولیے. جی بولیے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو اختلاف اسلام ہے یا مذہب سے؟ ہیلو اختلاف دیکھیے میری بات اسلام جیسا کچھ ہے ویسا بنانا میرا کام ہے.
ہاں اختلاف دقت پریشانی کچھ بھی کہہ لیجیے آپ کو اسلام سے ہے یا مذہب اسلام سے سے خدا اسلام سے اسلام سے جی دیگر مذاہب نہیں ہے ہر بات ہے میرا مذہب ہے میں اپنے سب پر بات کروں گا نا آپ کا مذہب اسلام ہے ظاہر بات ہے 56 سال جو میرا مذہب رہا کیا میرا نہیں تو اور اس کا ہے نہیں چھوڑا آپ نے مذہب کو چھوڑا میرے بھائی اسلام کو میں کیسے چھوڑ دوں آپ تو مجھے چھوڑنی نہیں ہے آپ اسلام اسلام کی کیسے چھوڑ سکتا ہوں مذہب میں اسلام گئے کو ہیں کیسے یا چھوڑ سکتا اسلام ہوں مربع ہے میرا سوال میرے سنیے گا بھائی جی کیا کو بھی ہے چھوڑ کر آپ مذہب میں ہیں یا اسلام چھوڑ کر آپ نے لام کیا کری ہے سوال کا جواب دیجیے گا ہوتا ہے میں جو ہے عربوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو چھوڑ کر لم مذہبیت کیا کری ہے یا آپ کی دوسرے مذہب نزدیک کھلواڑا ہے بچوں کے کہاں آنے والا میں بچہ نہیں رہا میں بچہ نہیں رہا میری ایک علم کی ضرورت نہیں ہے مذہب کھلونا ہے آپ مذہب سے اسلام سے اچھا نہیں ہے ہر مذہب سے خلاف ہے میرے بھائی میں بات کرتا ہوں اسلام پر اسلام دین ہے اسلام مذہب نہیں ہے اسلام سسٹم کام ہے اسلام دنیا پر اچھا جانا چاہتا ہے اسلام جو ہے دنیا پر اچھا جانے کی کیا آیا ہے میری بات سنیے مذہب کا جو مذہب آغاز تو کچھ ہوتا بھی ہے وہ ہوتا بھائی مذہب کی بات کر رہا ہوں دین اسلام کی بات کر رہا ہوں اسلام مذہب نہیں ہے اسلام دین ہے اسلام دین ہے دین وہ خدا سے ہوتا ہے ہیلو میری بات سن رہے ہیں جی سن رہا بولیے بولیے جناب بات کریں بھائی بولیے ہیلو جی جناب بولیے سن رہا ہوں میں آواز جو ہوتا ہے جی بولیے آپ کی آواز کر رہی ہے مذہب کا آغاز خدا سے ہوتا ہے نا مذہب کچھ بھی نہیں ہوتا میں دین اسلام کی بات کر رہا ہوں بس دین اسلام میں آپ یہی خدا 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 چلا کرتے ہیں فرق کہا کرتے ہیں تو جس طریقے سے دین اسلام اللہ کہتا خدا نہیں کہتا ماورائی طاقت کیا کہ ہندوازم والے نہیں مانتے عیسائی کوئی نہیں ماورائی مانتے طاقت میں نے بات نہیں میں ماورائی طاقت کی بات نہیں کرتا میں اللہ کی بات کرتا ہوں دین اسلام کی بات کر رہا ہوں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں اللہ کا کیا تصور ہے اللہ کا تصور ہے کہ اس کو عربوں نے تراشا عربوں نے تراشا جسے عربوں نے تراشا اسے اللہ کہا جاتا ہے کیا تراشا چلے وہ تراشا کیا تراشا یہ بتائیے ظاہر اللہ کا لفظ کہیں نہیں پایا جاتا اگر قرآن کے علاوہ یہ نہیں اللہ کا لفظ ہے بتا دیجیے آپ زبان میں لفظ اللہ کی بات کر رہا ہوں لفظ اللہ کی بات کر رہا اب دیکھیں اب دیکھیں سوال میرے کے بھائی جواب میں دیتے ہیں لفظ اللہ کی آپ بات کر رہا ہوں میں دین اسلام کی بات کر رہا ہوں لفظ اللہ کی بات کر رہا ہوں قرآن کی بات اس کے علاوہ میں کوئی بات ہی نہیں کرتا میں کوئی بات نہیں اللہ کرتا کا مفہوم کیا ہے اللہ کا مفہوم کیا ہے میں نہیں جانتا مفہوم میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اللہ کو عربوں نے آپ تراشا قرآن کے علاوہ اللہ کی اور کتاب میں نہیں آئے گا لفظ اللہ اللہ کا آپ کی آواز کٹ رہی میرے بھائی بار بار آپ کی آواز کٹ رہی ہے عیش خان صاحب جی جناب کیا کہنا چاہیں گے بولیے جی بھائی انیس خان صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے انیس خان صاحب بات کریں انیس خان صاحب بات کیے مائک دوست نہیں لگتا بھائی اور کون ہے سنگار جی کیسے ہیں آپ سچوا صاحب جی جناب بولیے آواز آ رہی ہے بھی جی آ رہی بولیے جی کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں ایک تو میں نے گزشتہ دنوں ایک آپ کی ڈبیٹ دیکھی تھی ہمدرد صاحب کے ساتھ اس میں آپ کا طرز تکلم متاثر کن ہے میں اس پر آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں شکریہ بھائی کا شکریہ اور دوسری بات یہ کہ آپ کی گفتگو کے درمیان ایک لفظ جاننے اور ماننے کا زیر بحث آیا کرتا تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نزدیک جاننے اور ماننے میں کیا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے نا میرے بھائی پورا قرآن ہر جگہ ماننے کی بات کرتا ہے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں ہے کہ پہلے جان پھر مانو کہیں بھی نہیں دکھا پورا قرآن ماننے کی بات کرتا ہے مانو اور بس مانو یہ کہیں نہیں کہہ رہا قرآن کا لینے والا کہ پہلے جان لو پھر مانو تو آپ یہ بتائیے کہ آپ جانے وغیرہ کیسے مان گے ہاں اتنی بات تو بالکل درست ہے آپ کی کہ جب قرآن مجید کے والے صاحب جب بات کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ بس مانے چلے جاؤ تو جبکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب تک انسان کو عقل نہیں آتی اس وقت تک خدا اس پر اپنی شریعت فرض نہیں کرتا یعنی عقل اس کے لیے پہلا معیار ہے پہلا پیمانہ ہے یہ قرآن نہیں کہہ رہا ایسا یہ آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں وہ کہہ رہے قرآن جہاں بھی سنیے میری بات قرآن جہاں کہتا ہے آمنو بات کرتا ہے اعلمو کی بات نہیں کرتا اعلمو وامن نہیں کہتا امنو بس ڈائریکٹلی امنو کہتا ہے اور امنو کے ساتھ یہ غیب کا بھی جوڑ دیتا ہے ایمان غیب کو بھی اہمیت دیتا ہے والذین یؤمنون بما انزل ويقيمون الصلاة وهم اس میں کیا کہتا ہے کہ یؤمنون بالغیب کہتا ہے مومنین کون ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں غیب کیا ہے چہارہ کی ضد ہے
غیب ہے سادہ چیز ہے، شہادہ وہ جو موجود ہے، غیب موجود کو غیب کہیں گے. ہاں ما غبا عن الحواس. جی مطلب یہ ہے کہ غیب جو نہیں ہے اور جو ہے وہ شہادہ ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کس کو انکریج کر رہا ہے؟ یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب، جو نہیں ہے اس کو ایمان لاتے ہیں. نہیں جو نہیں ما غبا عن الحواس، ہر وہ شے نہیں انسان کہہ سکیا، یعنی دیکھیں نا غیب، قرآن یہ نہیں کہہ رہا نا، غیب وہ جب آپ کہہ رہا. سنیے میری بات دیکھیں یہ ہے، یعنی غیب کی تعریف قرآن تو نہیں کرتا، یہ آپ کر رہے ہیں. دیکھیں نا ذرا کہ کی تعریف آپ کر رہے ہیں نا، قرآن نہیں جب کر رہا، کہیں بھی نہیں کر رہا. ٹیکسٹ، ہاں سن لینا بات، ٹیکسٹ پیش ہوگا عقل کے سامنے نا، عقل سے ایک معنوی طے کرے گی نا بات کرنے پہلے. میرے بھائی کیا قرآن ایسا کرتا ہے کہ پہلے عقلو وآمنو ایسا کہہ رہا ہے، پہلے عقل استعمال کرو کہ مان لو، ایسا تو نہیں کہہ رہا قرآن. دیکھیے نا قرآن میں انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بلا شبہ تخلیق سماوات و سنیے نا بلا شبہ تخلیق سماوات و اور گردش لیل و نہار میں ہم نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. ٹھیک ہے، انسانی بات ہے یہاں ایمان اپنا ایمان آپ اللہ اور نبی پر جو ایمان آئیں گے اس کا تعلق کیا جو ہے آپ کیا ہے اس میں غیر نہیں ہے، کیونکہ رسول آپ کے سامنے نہیں ہے، رسول آپ کے سامنے نہیں ہے، اور رسول کیسے ایمان لائیں گے بتائیے؟ کیسے لائیں گے؟ دیکھیے رسول ہمارے سامنے نہیں ہے، ملائکہ کے سامنے نہیں ہے، کیسے مان لیں گے؟ صحیح بھائی کتاب جو آپ کے سامنے آئی ہے یہ تو تاج کمپنی کے پرنٹڈ ہے، بھائی اوریجنل کتاب تو ہے ہی آپ سامنے، کیسے آپ کی مان لائیں گے بتائیے؟ کیسے لائیں گے؟ نہیں دیکھیے جب سماوات ارض کی تخلیق کی اس کی دعوت پر ہم تفکر سنیے نا، اب یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، ظاہر ان کی ریڈنگ کا کوئی نتیجہ ہمارے اوپر مرتب ہوگا. میرے بھائی کیا ان کا تعلق ایمانیات سے ہے؟ یہ میں بات کر رہا ہوں ایمان کی اور ایمان بالغیب، اور آپ تو نہیں بتا رہے ہیں، میں اس پر تو بات بھی نہیں کر رہا، آپ فرما رہے ہیں. دراصل میرا سوال وہی ہے نا، میرا سوال ہے، میں واضح کر دیا بھائی تخلیق سماوات ہے، یہ جو ہے یہ ساری بات میں نے تو پسند ہی نہیں کیا کیونکہ اس کا ایمان نہیں ہے. تخلیق سماوات کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں ایمان کی، اور قرآن کریم ہر جگہ ایمان کو اہمیت دے رہا ہے، علم کو اہمیت نہیں دے رہا. تو یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے عقل سے مان کرو ایمان لاؤ، یہ نہیں کہہ رہا. نہیں دیکھیے آپ نا منطقی نتیجہ یہ ہے جب تک آپ میری بات سنیں تھوڑی سا، قرآن کے ٹیکسٹ کی بنیاد پر مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ قرآن کی فلاں آیت میں یہ کہا گیا، ٹھیک ہے میں آپ بات کر لوں گا، آپ نے جو آیت پیش کی وہ میرا موضوع ہے ہی کیونکہ اس میں ایمان کا کرنی ہے. تخلیق سماوات کا جو ہے تعلق ایمانیت سے نہیں ہے، ایمانیت ہے ہی نہیں. آپ کو تخلیق دے رہے بات کیوں کر رہے ہیں بتائیے؟ میں نے پوچھا ہی وہ بات آپ سمجھے میرا؟ نہیں ہاں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. دیکھیے ایمانیات کا تعلق ہے وہ عقل اور علم سے نہیں ہے، ایمانیات کا تعلق تو غیب ہے، غیب ہے، اور آپ کا ایمان غیب پر ہوتا ہے، شہادت پر تو ہے نہیں. والذین یؤمنون بالشہادۃ بھی قرآن کرنے والا نہیں کہا، والذین یؤمنون بالغیب کہہ رہا ہے قرآن لکھنے والا. آپ جہاں پر ایمان الغیب کی بات کرتا ہے تو وہ ایسی چیزوں کی بات کرتا ہے جہاں تک انسان کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ان تک رسائی حاصل کر کے رسول جو ہے، رسول کیا ہمارے سامنے غیب ہے یا شہادت ہے بتائیے؟ رسول نے تمام میرے بھائی سنیں کتاب پر آپ ایمان لا رہے ہیں، کیا پتہ کہ یہ اوریجنل کتاب ہے، اس میں کیا کچھ ایڈڈ ہے، کیا ڈیلیٹ ہے، آپ کیسے پوچھیں گے بتائیے؟ دیکھیے اب اس کیا پتہ سے نا اس کیا پتہ سے تو تشکیک کا دروازہ کھولتے ہیں. تشکیک ہے تبھی تو یہ سوال کریں نا. دیکھیے کچھ چیزیں کم سے کم دنیا میں، پوری دنیا میں اگر کوئی ایک اوریجنل قرآن ہوتا جسے آپ اپنے نبی کے زمانے کا قرآن دیں گے تو کم سے کم یہ سوال نہیں کرتا. آپ فوری مجھے کہتے کہ اگر آپ شک ہے تو جاؤ فلاں جگہ پر، وہاں مکمل قرآن ہمارے زمانے کا ہے، مکمل قرآن. دیکھیے سنیں میری بات سنیے، قرآن مجید کے حوالے سے جو بولیے جی بولیے بھائی. ہاں میری کال بیچ میں آ گئی تھی، ریپٹ ہوئی تھی، میں نے کال کاٹ دی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں بولیے. اچھا میں اب یہ کہہ رہا تھا، دیکھیے قرآن مجید کے یہاں تک تعلق ہے تو قرآن مجید سینوں میں محفوظ ایک مخصوص ساؤنڈ جو ہم زبان سے نکالتے ہیں، اس ساؤنڈ کو دیکھیے نا ایک ہوتی ہے ایک ہے اس کی مکتوبی صورت، ایک ہے مرکوزی صورت. یہ تو آپ کا فلسفہ کہہ رہا ہے، مجھے قرآن سے کوئی ایسی آیت پیش کر کے بتائیں جس میں کہا گیا ہے کہ یہ اوریجنل قرآن ہے. آپ نے بتایا کہ جس میں علم اور عقل کو ایمان پر اہمیت دی گئی ہے، پہلے علم حاصل کرو یا پہلے عقل لاؤ، اس کے بعد میں جو ایمان بول رہا. اگر کوئی ایک پیش کریں دیکھیں یہ تو ہاں دیکھیں یہ آپ میں آپ کو بات سمجھا نہیں پا رہا ٹھیک سے نا کہ سمجھا نہیں پا رہے ہیں، یہ بھی بات صحیح ہے. اور آپ کے بات یعنی وہ بات جانتے ہی نہیں جس کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں. جو میرا سوال ہے میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا پورے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس میں کہا گیا ہو کہ اے لوگوں پہلے عقل حاصل کرو یا علم حاصل کرو اس کے بعد ایمان لاؤ؟
دیکھیں یہ تو لازمہ ہے. دیکھیں ہر چیز کا ایک لازمہ ہوتا ہے. قرآن میں ایمان کو استعمال نہیں کیا گیا لیکن کوئی ایک آیت ہونی چاہیے نا. دیکھیں قرآن ہے الہام کتاب وہی ہے. ٹھیک ہے آپ کو کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں قرآن نہیں کہہ رہا ہے کتاب. ٹھیک ہے یہ وہی ہے جو منزل من اللہ ہے. میں بھائی دیکھیں کہ منزل من اللہ ہے، یہ لفظ بھی قرآن نہیں ہے. کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں اب یہ سارے انسانوں کے راشدہ ہیں. ایک ایسی کتاب کو جس کو انسان نے خود لکھا، اس کے بارے میں یہ عقیدہ کرنے کے لیے کہ کسی آسمانی کتاب ہے، کسی آسمان سے آئی ہے، اس عقیدے کو کرنے کے لیے اس طرح کے فلسفے تاشے جو آپ بتا رہے ہیں. قرآن کے اندر کی ایسی آیت مجھے بتائیے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اے لوگوں میں اللہ ہوں اور یہ قرآن میں کلام ہے. ایک آیت بتائیے. یعنی آپ کی گفتگو سے اگر میں آپ کا نقطۂ نظر واضح کر کے یہ بیان کروں کہ آپ کے دیکھ کوئی الہام نام کی چیز نہیں ہے، کوئی نبوت نام کی چیز نہیں ہے. ہوگا میں نہیں جانتا. میں کہہ رہا ہوں میرا موضوع قرآن ہے. کیا قرآن میں آپ کوئی ایسی آیت الہام وغیرہ جو ہے میں نہیں جانتا الہام کیا ہے. کیا آپ اپنی اس بات کو قرآن کی آیت روشنی میں پیش کرتے ہیں تو بتائیے. کیونکہ قرآن کی جو ہے آیت کے علاوہ قرآن کی ایکچوئل جو ٹیکسٹ اس کے علاوہ میں کسی چیز کو دلیل نہیں مانتا. دلیل نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، سن میری بات. آپ نے یہ بات تو ایکسپٹ کر لی کہ ایک کوئی قوت ہے زبردست ذہانت کے ساتھ جو کہیں کافر میں میں نے صرف نہ کہا ہے کہ اس کائنات کے اندر یا باہر کسی اعلیٰ ذہانت کے ہونے کا میں انکار نہیں. بات یہاں کو اسٹاپ لگی تھی. اب اس کو آپ نہیں کا کام کیا ہے، اس کو لے کھینچتے یہاں لگا اس اربوں اللہ کے اوپر جو ہے قول کتاب جو ہے بڑھا دیتے ہیں. ایسا نہ دیکھیے. میں نے صرف نہ کہا ہے کہ اس کائنات کے اندر یا باہر کسی اعلیٰ ذہانت کے ہونے کا میں انکار نہیں. بس یہاں پہ اسٹاپ لگا دیجیے. آپ بات کرنا ہے تو قرآن کے ٹیکسٹ پر بات کیجیے. میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا دوسرے جگہ آپ کھینچ کر ہے اس کا قرآن اندر بنانے کی کوشش کیجیے کیونکہ میں قرآن کے ٹیکسٹ کے علاوہ کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دیتا. ہاں اب میں ہوں ایک عام ترجمے کو، نہ کی تفسیر کو، نہ حدیث کو، نہ تاریخ کو. قرآن کے ٹیکسٹ پر بات کرنا ہے تو جو ہے بالکل قیامت میں یہاں حاضر ہوں. آپ ایک نہیں ایک گھنٹہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. میں تیار ہوں. قرآن کے ٹیکسٹ پر بات ہوگی. اس کے علاوہ آپ اپنی بات چلائیں گے نا، میں اپنی بات چلاؤں گا. صرف اور صرف ٹیکسٹ پر بات ہوگی. آپ اپنی ہر دلیل ٹیکسٹ کی بنیاد پر دیجیے. قرآن کی بنیاد پر آپ جو ثابت کرنا ہے قرآن کی آیت سامنے رکھیں گے. ہم وہ آیت کو سامنے لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے ایک ایک لفظ میں کیا کہا گیا ہے. ظاہر وہ ماہرین علوم قرآنیہ جو ہے آپ کے ہاتھ جب بیٹھے تو یہاں پر دیکھیں جو ہے اگر آپ اس عربی کتاب ایمان لاتے ہیں ظاہر بات ہے آپ کا فرض ہے اس جزان کو اپسی آپ فرض ہے. آپ لیے گئے فلسفوں پر جو اپنا ضائع کریں. اگر آپ زبان کا سینا دیکھیے زبان کا سینا پوری یہ آپ کا ابھی اللہ کا کلام ہے تو ظاہر بات آپ چاہیے یا تو جو ہے آپ کے اندر یہ کتاب اتار دیتا آپ اپنی لینگویج میں تاکہ آپ سمجھ سکیں. آپ اللہ تو نہیں کر سکا تو کم سے کم آپ اللہ کی مدد کریں. کیا اس کی زبان کو لکھیں. آپ اللہ نہیں کرتا ہے وہ مجبور ہے بیچارہ. یہ کچھ لفظ دیکھیں آپ جیسے آہستہ آدمی اس طرح شاعرہ گفتگو ہوتی ہے جس طرح لفظ استعمال کرتے ہیں. کچھ لفظ مجھے راز کیسے جیسے خدا کی طرف ہے کہ ہم ہماری دیکھیں اب اس پر آپ سنیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن جیسی کتاب کو کسی خالق کائنات منسوب کرنا میرے نزدیک اس خالق کی توہین ہے. میرے نزدیک ٹھیک ہے یہ بات آپ نے ایک یہ کتاب کو اس خالق کا کلام کہنا سن لے. ٹھیک ہے خالق ہاں سن لے ٹھیک ہے یہ بات آپ نے کری. اس میں پھر بھی الزام ہم انسانوں پر کیا آپ نے یہاں تو بات ٹھیک ہے لیکن جب آپ خالق کے لیے عازب استعمال کرتے ہیں تو یہ غیر مناسب بات ہے. آپ خالق کو مجبور آپ تو وہ علامہ اقبال صاحب نے کہا کہ خوگر پیغرے ہاں بس خوگر پیغرے محسوس تھی انسان کی نظر مان پھر کوئی انیک خدا کو کیوں کہ تو یہ تھوڑا سا آپ کے چینل ٹھیک ہے اس چینل سے مطلب میں آپ کو تھوڑا سا یہ عرض کرنا چاہوں گا. میں بات کرتا ہوں اگر میں کہیں کسی وقت ہے یہ قرآن کے ٹیکسٹ کو لے کر اگر انہیں کچھ غلط کہا ہے تو یہ آپ کو پورا اختیار ہے کہ غلط ثابت ہے. آپ سنیں آپ علم اور عقل کی روشنی میں علم اور عقل کی روشنی میں تمیز کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ٹھیک ہے لیکن جب آپ اللہ کے بارے میں اللہ کے بارے میں ٹھیک ہے نہیں دیکھیں اربوں مخاطب ہو جائے. اللہ اگر اربوں کا راشیہ نہیں ہے پھر کس طرح اس کو جب نہیں راشیہ آپ قرآن کے باہر اللہ کسی اور کتاب میں دکھا دیں. اللہ صرف اور صرف قرآن کے لکھنے والوں کا تراشیدہ ہے. قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں اللہ پایا نہیں جاتا. اگر پایا جاتا تو بتائیے. اللہ کی بات کر رہا ہوں اللہ کی. اور سوال جی جتنی اللہ کی بےعزتی اس ابھی کتاب میں کی گئی ہے آپ نہیں رہے سے
सोना का जैसा मैं एक बात रख दो छोटी सी। असल में हमारे मेरे भाई आप समझ रहे हैं ना कि देखिए यहाँ हम इल्मी गुफ्तगू करते हैं और खास तौर पर मैं इतना स्पेसिफिक हूँ कि कुरान के टेक्स्ट के अलावा किसी और बात अहमियत नहीं दे रहा। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, आपका अंदाज बयान मिसाली है, आपका अंदाज मिसाली है, कोई शक नहीं। बात है मैं अल्लाह को खालिक कायनात समझता ही नहीं, तो जाहिर बात है उसको अहमियत क्यों दूंगा भाई? मैं समझता ही नहीं। या तो आप साबित करें कि अल्लाह जो है खालिक कायनात है। जब साबित हो जाएगा जाहिर बात मेरी आप ना समझे आखिरत जो है आपके साथ जुड़ जाएगी। लेकिन अभी तक नहीं हुआ, आज अल्लाह तक करेगा भी जो है साबित नहीं कर सका। ये आप सिर्फ जानते कुछ नहीं अल्लाह के बारे में। हाँ सुने मेरी बात, अल्लाह करेगा वो दिन आ जाएगा इंशाल्लाह था। लेकिन मैं आप ये कह रहा हूँ कि आप माने आप ना माने, लेकिन खुद की तरफ कोई ऐसे अल्फाज निहायत सख्त हो वो ना खुदा आप अल्लाह खुदा के घर मत करें। मैंने कहा अल्लाह को अरबों ने तराशा है, वो जो है जैसा कुछ भी है। अगर आप उसको खालिक कायनात समझते हैं तो मेरे किताब आप अल्लाह से यानी खालिक कायनात से जोड़ना दरअसल उस खालिक कायनात ये हो गई, आपने कर दी, ये पर इल्जाम लगा दिया, आपने लगा दिया हम ठीक है, ये आपके नजदीक हो गया, आप हम पर इल्जाम लगा दिया, हमने आपका इल्जाम सुन लिया, ये आपने बड़े माकूल तरीके से बात। लेकिन यही जब निस्बत आप खुदा की तरफ गलत कर देते ना तो हमें अच्छा नहीं लगता। आप पहले साबित तो कहीं कि खुदा कौन है, जब साबित हो जाएगा तो बात करिए अकल जो है मेरी आप ही तरह हो जाएगी। चले अल्लाह के कोई ऐसा जरूर आपको साबित करेगा, अपना राज ये चाहेगा आप लोगों को सुनते हैं, उलमा आते हैं, उलमा आते हैं। मुझे ये उलमा से मुफ्तियों से यही तो गुजारिश है कि यहाँ तशरीफ आए। अगर मैं क्योंकि अगर मैं कहूं तुझे राह रास्त पर का सब बने। हाँ ये भी आपकी आर्ज़ है कि आप हाँ ये भी आपकी बहुत आला है कि आप इस बात का दरवाजा खुला रखा हुआ है कि अगर मैं बैठ गया मैं तैयार हूं मेरे भाई, मैं तो तैयार हूं। मैं जवाब दूं जरूर है। मैं आप जो है इस तरह की सोच की मैं कदर करता हूँ, बहुत अच्छा लगा ठीक है। और और ये देखिए कि जो है हमारा नजरिया इख्तिलाफ जरूर है, मगर इस इख्तिलाफ अपना जो है ज़ातियात जो है मुझे क्या है नहीं मैं आपसे जो है बल्कि आपको मोमिनी से बहुत प्यार है। मैंने आपके जज्बे में देखा हूँ कि आपको मोमिनीन से बहुत प्यार है, मोहब्बत। यकीन देखिए तमाम मोमिनीन में से यानी मैं अपने तमाम भाई, मेरी बहनें, 5 बहनें, मेरे 5 भाई और मेरे वालिद साहब पिता और मेरी बहनें, मेरे रिश्तेदार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सारे के सारे मोमिन हैं, कट्टर मोमिन हैं, सफी मोमिन हैं। ज़ाहिर उनसे नफरत नहीं करता और बात में इख्तिलाफ है। मैं अपने सलाह को कुरान को देखता नहीं इनके खिलाफ तो जायज़ है, ठीक है, लेकिन उससे आपने मैं तो उससे नफरत नहीं करता, लेकिन वो उससे नफरत करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसका जवाब दूंगा। देखिए वो ये कसूरवार मैं हूं आपका। सुनिए मेरे भाई सुनिए, क्योंकि मैं उनसे नफरत नहीं करता, लेकिन वो उससे नफरत करते हैं। क्यों करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। असल में वो नहीं करते, बल्कि कुरान उनको मुझसे नफरत करने का सब बनता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आराअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुम ज़ालिमून। आप समझे इस शायर क्या कहा गया आप पता है? नहीं भाई ये तर्जमा कीजिए, मैं माहिर नहीं, क्यों एक बांदा आदमी ठीक है मुहर्रम देखिए ये आयत कहा गया कि है ईमान वालों, तुम्हारे अपने बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे अगर वो जो है कुफ्र को ईमान के ऊपर रखते हैं तो उससे किसी कोई ताल्लुक ना रखो। अगर तुम कोई दोस्ती रहेंगे, अगर वो कुफ्र को ईमान के ऊपर रखते हैं तो, और यकीन कुफ्र ईमान के ऊपर रखता हूँ, मैं रखता हूँ, और उसकी मेरे एक नहीं की वजूहत है, ये पूरे स्टडीज हैं। मैं अपने साउंड खराब हो गया है। मेरी बात नहीं है आपको, ये मेरा साउंड खराब हुआ है या तो साउंड खराब हो गया? नेट का इशू है, मेरे से तो ठीक आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको भाई? नहीं आवाज में खराबी आ गई, साउंड खराब हो गया है। आप नेट का इशू है, आप साउंड खराब हो गया है, सिर्फ मेरे पास है या सबके पास साउंड खराब हो गया है? नहीं शायद आपके पास कोई प्रॉब्लम है लगा। आप दोबारा जरूर तशरीफ लाइए, हम जरूर बात करेंगे। चले दोबारा आऊंगा, चले मैं दोबारा इंशाल्लाह आऊंगा और अल्लाह करे इंशाल्लाह दुआ आप तशरीफ लाए, आप बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई आसिफ साहब आए थे? आसिफ आप दोबारा आए, ड्रॉप गए सर। काब अल अशरफ है जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? सचला जी, अहमद जी और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं। इतनी शायदगी से मोमन को समझ नहीं आती, तो मैं इसके क्या कर सकता हूँ। एक सिंपल सा सवाल बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन आपको वो जो मोमन है कोई भी प्रॉपरली जवाब देने से क्यों कसर है, इससे समझ नहीं आती कि एक आप कुरान के टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, वो कुछ भी लेकर एक वर्ड भी लेकर नहीं आते जो आप पॉइंट को नेगेट कर सके या उसको गलत साबित कर सके। तो इधर उधर से होता नहीं है। मुझे इतना अफसोस होता है कि इस किताब की खातिर ये मरने के लिए आते हैं और इस किताब के बारे में वो यकीदा रखते हैं कि ये उनकी अल्लाह का कलाम है, लेकिन अफसोस क्या है उस किताब के अंदर क्या लिखा है वो पता ही नहीं है, पता नहीं है। कोई एक भी आयत अपने हाथ दलील के तौर पर नहीं लिख सकते। इन मजबूर का ये आलम है। अब आप अंदाजा लगाएं, इनको पता ही कुरान के अंदर क्या है, लेकिन है इस किताब के खातिर मरने के लिए हमेशा तैयार है।
हमें तैयार। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे एक दो बातें पूछनी है, कुरान की वर्सी पूछनी है, लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ जो मैंने थोड़ा बहुत इससे के बारे में पढ़ा ना, ये उबैद इब्न काब जो था उसके जो उसका कुरान जो था वो ऑथेंटिक समझा जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो एक ऐसा सहाबी था जिसको नबी ने रेकमेंड किया था कि जो उसकी रेसिटेशन है उसको पढ़ा जाए, उसको सुनना चाहिए। उसके 111 सूरत जी हाँ, बात है, सही है। उनको उनकी उसके कुरान में 111 सूरतें थी। और फिर जो हफज कुरान वो आज इनके हाथों में है, जो जिसको पढ़ते हैं हम, वो उसमें वो दो हफज जो है उसकी हदीस को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको लायक कहते हैं, बल्कि उसको जो है जिस रावी की रिवायत से आज की तारीख में कुरान लिखा और पढ़ा जाता है, वो रावी यानी हफ्स उसको कज़्ज़ाब कहा जाता था, एग्जैक्टली बिल्कुल झूठा कहा जाता था। और उसकी उस वक्त के उलमा ने, उस वक्त के मुहद्दिसीन ने हफ्स को कज़्ज़ाब कहा है, कज़्ज़ाब झूठा कहा है। और आज की तारीख में इस हफ्स की, जिसे अपने वक्त के उलमा ने, अपने वक्त के मुहद्दिसीन ने जिस शख्स को कज़्ज़ाब यानी झूठा कहा है, उसकी रिवायत से आज का कुरान लिखा और पढ़ा जा रहा है दुनिया में। और आपको पता है कि इस हफ्स की रिवायत को इतनी ज्यादा शोहरत और मकबूलियत देने वाले कौन हैं? सबसे पहले मिस्र के उलमा जामे अज़हर में 1924 किए गए। उसके बाद ये तजुर्बा जब मिस्र में कामयाब हुआ तो इस तजुर्बे को शाह फहद सऊदी अरब के किंग फहद ने 1984 में एक मदीना में है एक बहुत बड़ा प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स वहां पर बनाया, और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि यहाँ पेट्रो डॉलर के जो है की मदद से उन्होंने जो है पूरी दुनिया में इस हफ्स के कुरान को जो है हर जगह पहुंचवा दिया। आज बज़ाहिर डायरेक्टली ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में एक ही कुरान है। यहाँ के मुसलमानों की अक्सरियत बल्कि उनके उलमा को तक कुरान की तारीख का पता नहीं। सचमुच शायद पता उनको है, लेकिन वो जो आम लोग ना मोमिन है उनसे झूठ बोलते हैं। ये अब ये जो वर्ष कुरान है, हाँ ये बात सही है। इनके बड़े बड़े उलमा हैं उनको तो पता है, लेकिन जो बेचारे आम जिदों जो चिल्लाते फिरते हैं एक एक हरफ को एक अल्लाह का कलम है, उनको कुछ नहीं पता। और एक बात मैं यहाँ क्योंकि आपने सवाल किया, ये बात उठाई तो मैं और एक जुड़ा इसका जोड़ दूं कि देखिए मुमिनों, मैं लोगों की जो है नॉलेज के लिए कोई इनके सामने ये बात करना चाहता हूँ, वो ये कि जिस रिवायत यानी हफ्स की रिवायत से आज कुरान जो लिखा और पढ़ा जाता है, उस रावी को जो हफ्स कहते हैं उसकी वो असल में कूफा है, और ये 10वीं सदी ईस्वी का है, 10वीं सदी ईस्वी का ये रहने वाला है कूफा का, और 10वीं सदी ईस्वी का। आप जरा सोचिए कुरान अगर वाकई मक्का और मदीना से ताल्लुक रखा है तो होना तो ये चाहिए कोई रावी या तो मक्का का हो या फिर मदीना का हो। सही है। दुनिया में किसी भी मक्का और मदीने की रावी को ये शोहरत नहीं मिली जो कि 10वीं सदी ईस्वी के कूफा कहने वाले को ये शोहरत दी गई। ये इसके पीछे सियासी चाल थी, सियासी कारसानियां है। एक और बात पता ही नहीं इस बात का। एक और बात बहुत मजे की है कि ये जो ये हफ्स कुरान और वर्ष कुरान जो ना, ये अरब के बहुत सारे मुल्कों में पढ़ा जाता है, वो हफ्स को नहीं पढ़ती है। जो अफ्रीका के कुछ मुल्क हैं जिसमें और कुछ मुल्कों में तो ये वर्ष हफ्स कुरान ममानत है। जैसे सऊदी अरब में वर्ष कुरान नहीं पढ़ा जाता, आप वर्ष कुरान आप रीड कर सकते हैं, ना लिख के जा सकते हैं। तो ये मोमो को आम ये अरब के वो इलाके जहाँ पर वर्ष का कुरान चलता है वहाँ हफ्स का कुरान ममनू है। बिल्कुल ऐसे है। और इसमें अब तक उन्होंने 5000 से ज्यादा डिफरेंसेस ढूंढी हैं। लेकिन मोहन अभी तक गिर हटे हुए थे। उनमें कई डिफरेंसेस ऐसे हैं जो लफ्ज के बदलने बल्कि जुमलों के बदलने हरूफ बदले हुए हैं, लफ्ज बदले हुए हैं, बल्कि उसमें जुमलों में जो है फर्क आ जाता है, और इस वजह से उसके माना में बड़ा गंभीर फर्क वाक़ हो जा रहा है। एग्जैक्टली। हाँ। एक बात ये जो भाई अभी बात कर रहे थे, ये अखबार की पोएट्री कोट कर रहे थे, तो ये अखबार ये पोएट्री जो है वो तो इस्लाम इसको डिस्करेज करता है। आगे कुरान खुद पोएट्री है, लेकिन पोएट जो ना पोएट्स जो शायर हैं उनका इस्लाम में कोई खास दखल नहीं है। जो लिखने वाला है शायरों के लिए वो शुआरा यतबिहुमुल बाबून इसका कलम इस्तेमाल करता है कि है शुआरा के लिए ये शेर हमेशा जो है डिस्करेज करता है। जी हां, सही कह रहे हैं। जैसे ये काब बिन अशरफ जो था उसको नबी ने मरवा दिया था शायरी करने के चक्कर में, वो शायर था तो उसको नबी का इसको मारो। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे बात पूछनी है, सच वाली को बहुत जरूरी है, उसे प्लीज आप कमेंट कर देना। मैं अभी ये पूछता हूँ, ये ना कुरान की सूरा 21 और उसका कानून निकालने का अहमद, अगर आप हमारी हेल्प कर सके। जी जी, सूरा 21 की उसका वर्स नंबर 91 21 91। अच्छा ठीक है, इसको जरा डिस्प्ले कर दे, बहुत बढ़िया लगेगा इसका। 21 की 91।